اور ہمیں بہت خوشی ہے الحمدللہ۔ گزشتہ سال بھی ہم نے حضرت کو سنا تھا اور امسال بھی حضرت کی زیارت جو ہے ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت، مفتی اسلام، مفتی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس متبرک مجلس و محفل میں چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا، اور حضرت نے ان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ جو میری تعریف میں مبالغہ آرائی کی ہے، میں اس کا یقیناً نہ مستحق ہوں نہ اس قابل ہوں۔ یہ تو اتنی بات تو بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل عرصے سے فتویٰ کی افتاء کی خدمت سر انجام دینے کا موقع فراہم کیا ہے، اور کم و بیش 30 سال ہو گئے میری زندگی کے کہ بالکل بالاستقامت مطلب اس فیلڈ سے وابستہ ہوں اور کام ہو رہا ہے۔ لیکن مطلب ہماری حیثیت اب بھی ایک طالب علم کی ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین سے یہی سیکھا ہے کہ جب عالم خود کو عالم سمجھنا شروع کر دے تو وہ عالم رہتا نہیں ہے۔ تو ہم طالب علم ہیں، بزرگ ہیں، تعریفات کر دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی کے لیے کلمات کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے قدموں کی خاک بن کر رہیں، اعلیٰ حضرت فیض جاری کریں، اور جیسے حضرت نے فرمایا بالکل حق ہے، فیض اعلیٰ حضرت ہی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب میرے آقا میرے مولا اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، ہمارے اساتذہ کی برکات ہیں، اور میرے تقریباً اساتذہ وہ ہیں جن تک اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ سردار احمد خان صاحب ہندوستان گئے اور وہاں باقاعدہ علم حاصل کیا، پھر وہ تشریف لائے تو ہمارے استاد محترم مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب نے آپ سے علم حاصل کیا، اور ان سے افتاء کی تربیت پھر میں نے لی۔ اس طرح عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، انہوں نے بڑا فیض حاصل کیا۔ ہندوستان کا تو بڑا فیض ہے مطلب علمی لحاظ سے، کیونکہ بریلی جو ہے وہ علم کا ایک بڑا مرکز ہمیشہ رہا ہے۔ پھر عبدالحکیم شرف قادری صاحب جنہوں نے اگر ان کی زیارت کی ہو تو بلا مبالغہ آپ کہہ سکتے ہیں چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے، ان سے بھی فیض حاصل کیا الحمدللہ، برکت ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، اسی نسبت سے میں چند باتیں عرض کروں گا، کچھ میٹھی ہوں گی اور کچھ شاید تلخ بھی محسوس ہوں، تو شروع میں ہی عرض کر دوں، نظر انداز کر دیجیے گا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت سن 1856 میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور سن 1921 میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً 100 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن جب آپ کے علمی ذخیرے، آپ کے شاگرد، آپ کے تلامذہ، آپ کے خلفاء اور آپ کے فیض کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل کی ہی بات ہے۔ فیض ایسا ہے، وہ دریا ایسا ہے کہ منقطع ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور انشاءاللہ قیامت تک منقطع ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے یہ افغانی گھرانہ تھا، بڑھیش قبیلے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے۔ افغان سے مائگریٹ کیا تھا، افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے آبا و اجداد،
پھر وہاں سے بریلی شریف تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو اعلیٰ حضرت کی مدر لینگویج نہیں تھی، ہے نا، وہ تو فارسی یا پشتو، لیکن میرے آقا نعمت امام علیہ سنت نے جو اردو میں تحریر کی ہے، بڑے بڑے اردو دان بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، مشکل سے پڑھ جاتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر باقاعدہ ابتدائی تعلیم مختلف اساتذہ سے لی ہے، لیکن بہت مختصر، تقریباً جو کتابیں ہیں وہ اپنے والد صاحب سے آپ نے پڑھی، مولانا نقیب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقریباً تکمیل کی۔ اب یہ بات جو حالا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فلاں دارالعلوم سے پڑھا، یعنی جہالت کی انتہا ہے، فلاں دارالعلوم فلاں دارالعلوم، ارے بھائی آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں۔ وہ ایسا علمی خاندان تھا، کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور جس دارالعلوم کا آپ نام لیتے ہیں وہاں یہاں کا فیض ہی وہاں پہ پہنچا ہوگا تو کچھ کام ہوا ہوگا۔ ہمارا تو یہاں کا طالب علم وہاں کے استاد کا مقابلہ کر لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں بھی اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں، خصوصاً ہماری وہ ینگ جنریشن جو کسی زندہ مفتی صاحب سے چیز معلوم نہیں کرتے، بلکہ ان کے جو مفتی گوگل، ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مفتی گوگل پہ بیٹھے، لکھا، سرچ کیا، سامنے آ گیا، بس یہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مفتی گوگل ہر طرح کی رتبہ یابی سے بھرپور ہے، الٹی سیدھی ہر چیز ڈال دی گئی ہے۔ وہاں سے ہم لوگ جب معلومات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی فیک چیزیں ہوتی ہیں۔ ہماری جنریشن جانتی ہے، یوٹیوب پہ آپ جائیں گے، اوپر ہیڈنگ کچھ اور ہوگی، جب آپ کلک کر کے دیکھیں گے جو لکھا ہے وہ ہوگا ہی نہیں اس میں نا، وہ صرف کلک کرواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویورز ہوں اور ان کو تھوڑا پیسہ مل جائے۔ تو جھوٹ، رتب و یابی سب بھرا ہوا ہے۔ معلومات کے حصول کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان بے سروپا اور ناقص قسم کے سورسز یا ریسورس استعمال کریں، بلکہ علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی ہے، اکثر حضرت آل رسول رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل کی، اور اس کے علاوہ دیگر اکابر سے، لیکن زیادہ اپنے والد صاحب سے پڑھی۔ 14 سال کی عمر میں تعلیم بالکل کمپلیٹ، اور 14ویں سال میں ہی آپ نے پہلا فتویٰ لکھا جو ریاضت کے متعلق تھا، اور والد صاحب کو پیش کیا اور بڑا بہترین فتویٰ لکھا تھا۔ اسی دن سے فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ۔ فتوے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا فتویٰ۔ فتوے کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ اسی لیے فتویٰ دینا ہر ایک کا کام ہے، جیسے حضرت نے فرمایا نا، عاجزی اختیار کرتے ہوئے کہ خود اپنے آپ کو آپ نے عاجزی کے ساتھ رکھا۔ فتویٰ حقیقت میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اسی لیے اگر کوئی بغیر علم کے فتویٰ دے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جی شان ہے کہ اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھی کوئی یوٹیوب پر دیکھ لیا، فیس بک پر یا کوئی واٹس ایپ پر کوئی پوسٹ آ گئی اور ہم سمجھیں کہ شاید ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو اب دین کی خدمت کر سکیں یا اس کو آگے بیان کر سکیں۔ مجھے بعض کو ایسے بھی ملتے ہیں کیونکہ میری تو یہ فیلڈ ہے، رات دن انہیں چیزوں سے پالا پڑتا رہتا ہے کہ کوئی ایک حدیث آ جائے گی جو احناف کے خلاف ہوگی، جیسے امام شافعی کی تائید میں، تو اسے پھر ہمیں بھیجیں گے کہ آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں لیکن حدیث میں تو یہ ہے۔ بھائی جب پوری حدیثیں سمٹ کر ایک ہی میں آ گئی ہیں، اور بہت ساری حدیثیں ہوتی ہیں، یہ علماء یاد رکھیں۔ ینگ جنریشن جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں، علماء کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ایک مسئلے ٹاپک پہ کوئی کلام کرنا ہوتا ہے نا، اس ٹاپک سے متعلق جتنی آیات، پھر جتنی حدیثیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال، پھر ان کے افعال، بعض اوقات قول کچھ ہوتا ہے، فعل کچھ اور ہوتا ہے، ان سب کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے سب کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو اس میں مطلب کمی رہی، کمی سے اعتبار سے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، مسائل بدلتے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے علماء ضرور پیدا کیے ہوتے ہیں جو ان مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب ایک حدیث آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ حدیث تو فلاں عمل کے خلاف ہے، جیسے لا صلاۃ الا بفاتحۃ کتاب حدیث میں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، یا اب آپ کہیں گے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا منع ہے، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 1500 سال کے تمام علماء سو رہے تھے؟ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی، یہ اس پپو کے پاس پہنچی سب سے پہلے، اور یہ سوچا یار یہ کیا سارے علماء پاگل ہو گئے، تو نظر نہیں آ رہی حدیث ہے بات۔ بھائی جتنی بھی آپ اسٹڈی کر لیں قرآن حدیث، جہاں پر آپ کا اینڈ ہوگا نا ہمارے علماء کی تحقیق کی، وہاں سے یعنی جہاں آپ کی اختتام ہوگا، ابتدا بھی نہیں ہوگی، اس سے بھی آگے سے ابتدا ہوگی۔ تو یہ علماء سب حدیثیں، سب آیات، سب چیزیں دیکھ چکے ہیں اور فقہ حنفی مرتب ہو چکا ہے۔ تو بہرحال فتویٰ جو ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں، جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں نا شیئرنگ میں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور فیس بک پہ فرینڈس بنائے ہوتے ہیں، ان سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو نماز پڑھنے کا بھی کہو نا کہ 14 سال کے بچے کو بیٹا نماز پڑھنا، ابھی تو یہ بچہ ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بچہ، اور اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر میں فتویٰ بھی دے دیا، پرفیکٹ فتویٰ۔ اور پھر جب والد صاحب کی طرف سے اجازت ملی تو جیسے حضرت نے فرمایا 50 سال تک اعلیٰ حضرت فتاویٰ لکھتے رہے، 50 سال لگاتار فتوے لکھتے رہے، اور آپ کے فتاویٰ کا مجموعہ بہت معروف فتاوی رضویہ کے نام سے ہے، جو یقیناً ایک عام آدمی کیا بہت سے جو سطحی علماء ہیں ان کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 پہلو بنا لیں، ایک وہ جو عوام کو سمجھ میں آ جائے، ایک وہ جو عوام کے سامنے بیان کرنے لگے تو سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ کی علمی زندگی ہے اور علمی اونچ نیچ ہے جو ہے وہ عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، دقیق بحثیں ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت کے کچھ ایسے زندگی کے پہلو جو شاید آپ پہلے بھی سن چکے ہوں، لیکن جیسے میں نے آیات عرض کی ہیں اس کی روشنی میں ہمیں ہر بزرگ کی سیرت، اس کی شخصیت اور اس کے رویوں، اس کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دیا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ میرے نوجوان جتنے بیٹھے ہیں خاص طور پہ غور سے سنیں اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو، کہ ہم یہ کہتے ہیں جی آج کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنے اسکول آف تھاٹس بن چکے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس کے پیچھے چلیں کس کے پیچھے نہ چلیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں اس مسئلے کا حل بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا دعا کرو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ میں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا مطلب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اب 1500 سال میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی ایک لسٹ تیار کر لیں جن کو ہر ایک کہتا ہے یہ بزرگ ہے، یہ اکابرین میں سے ہیں، آپ یہ دیکھیں گے اس میں 95% اہل سنت کے وہ لوگ ہیں جو اولیاء کو ماننے والے ہیں، جو سرکار کو افضل ترین ماننے والے ہیں، سرکار کا ادب و احترام کرنے والے ہیں، سرکار کی طرف علم غیب کی نسبتیں کرنے والے ہیں، مزارات پہ حاضری کے قائل ہیں، وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں، استمداد اولیاء استمداد انبیاء کے قائل ہیں، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ مسئلہ ہمارا حل فرمایا کہ آپ انعام یافتہ بندوں کے طریقے پہ چلیں گے نجات پا جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی ملتی ہے جو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے خلاف جا رہی ہے تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے اس کے خلاف چل کر کوئی درجہ پا چکے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلیں اور اللہ سے انعام پالیں؟ اس کا مطلب ہے آپ اس قرآن یا حدیث کو صحیح طرح نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ اگر کوئی قرآن حدیث کے خلاف چلتا تو وہ اللہ کا انعام یافتہ بندہ کیسے ہوتا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن حدیث کو صحیح نہیں سمجھ پا رہے۔ اب ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی مولوی سے قرآن کو مت سمجھو، یہ مولوی ہی بگاڑ پیدا کرتا۔ اچھا تو کیا کریں؟ آپ خود قرآن پڑھیں، ترجمہ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو خود سمجھیں، مولوی سے نہ سمجھیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا
کس قدر قبیح ترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ فرمائے، نبی کریم کے لیے ارشاد فرمائے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول ان صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام عربی اللسان ہیں، ان کی مدر لینگویج عربک ہے، وہ سرکار کی زبان سے قرآن سنتے تھے اور میننگ سے فوراً ان کو سمجھ میں آتی تھی، اس کے باوجود وہ قرآن سیکھتے ہیں نبی کریم سے۔ اور ہمیں جس کو قرآن کی ABC بھی نہیں آتی، عربک بھی نہیں آتی، ہم ترجمہ پڑھ کے سب سیکھ لیں گے، یہ جہالت عظیمہ ہے۔ ایک شخص مجھے ایسا مل گیا، وہ میں کہیں بیان کر کے آیا تو پیچھے پیچھے آگے کرتے کہا آپ نے یہ کہا وہ کہا۔ قرآن تو سمجھنا بڑا آسان ہے، ہاتھ میں قرآن تھا، میں نے دکھاؤ ذرا۔ اس نے کھولا قرآن، میں نے ترجمے پہ ہاتھ رکھ کے آیت پر میں نے کہا اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ ذرا، خاموش۔ یعنی جس کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ قرآن کی آیت کے موافق بھی ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اس ترجمے کو پڑھ کر علماء کو چیلنج کرے گا۔ تو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہمیں اس آیت نے سمجھا دی کہ ہمارے اللہ کے جو اکابر بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، اگر قرآن و حدیث میں ان کے خلاف نظر آئے گا تو یاد رکھیں وہ ہمارے سمجھنے کی مسٹیک ہوگی۔ قرآن و حدیث ان کے خلاف نہیں ہے، اس قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ترغیب ہے کہ جب اللہ کا کوئی انعام یافتہ بندہ تمہیں مل جائے تو اس کے راستے پہ چلو۔ اب آقا نعمت امام سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک با کرامت اللہ کے ولی ہیں، با کرامت ولی۔ جیسے ابھی بیان ہو رہا تھا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کی نعمت سے نوازا ہے، بڑے مقام ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندے، اور ان کے راستے میں چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اب ہم ایسے آراس کی محافل سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نظم میں نثر میں مدح کرتے ہیں، اور امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل کرے گا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنا۔ جب تک ہم وہ چیز اختیار نہیں کریں گے، خالی تعریف کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ برکت حاصل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جہاں اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہے اس محفل پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس قسم کی محافل کے انعقاد کا بھی بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شخصیت کے فضائل اور کمالات کو بیان کریں گے اس کی محبت دل میں پیدا ہوگی، پہلے سے پیدا ہے، اس میں اضافہ ہوگا، ان کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اور جس کی محبت اور عظمت ہمارے قلب میں ہو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے راستے پہ چلے گا۔ اگر کوئی کسی کو اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے، کھلاڑیوں کو دیکھ لیں، فیشن کے معاملے میں دیکھ لیں، اور چیزوں کے اندر دیکھ لیں، تو جس کو رول ماڈل بنایا انسان چاہتا ہے اس کے طریقے پہ چلے۔ فٹ بال کے میچز شروع ہوتے ہیں نا ورلڈ کپ، ہیئر اسٹائل چینج ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے، کوئی بھی جو مشہور فٹ بالر اپنا بال بنائے گا ویسے ہی بنائیں گے اس کو۔ اچھا جو فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں اگر ہیرو نے سگریٹ کی الٹے ہاتھ سے پکڑے تو وہ الٹے ہاتھ سے پی کر اسی طرح کش باہر نکالیں گے، اور پھر دیکھیں گے کسی کو کہ دیکھو میں لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں ہیرو، اور اگر کوئی کہے کہ یار تو تو بڑا اسی سٹائل میں سگریٹ پی رہا ہے، کبھی فقیر نے غرور نہیں کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس کو رول ماڈل بنا لے اس کے طریقے پہ چلا جاتا ہے، اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اتنے عقیدت مند زبردست قسم کے ہیں کہ محبت اور پیار کا اظہار بہت ہوتا ہے، لیکن جب ان کے راستے میں چلنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت آپ دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ ہاں تعریفیں ہم کریں گے اور پھر لنگر تو ایسے شوق سے کھائیں گے کہ لقمے پہ اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، لیکن جب ان کے طریقے پہ چلنے کی باری آئے گی تو ہم جان چھوڑاتے ہیں۔ اب میں اسی طرز کو لے کے چلوں گا، آپ سے رکھیے گا۔ نمبر 1 اعلیٰ حضرت نے علم حاصل کیا اور 14 سال کی عمر میں علم کی تکمیل کر لی، اور آپ نے وہ علم نہیں سیکھا جو صرف آپ کی ضرورت کا تھا۔ علم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین تو وہ جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو سیکھنا لازم ہے، وہ اس کی اپنی ضرورت کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ اور ایک ہوتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت کا بھی ہم سیکھ لیں،
کہ چلو اگر کسی کو ضرورت ہو، اسے نہ آتا ہو تو ہم اس کو سکھاتے ہیں. اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. ہم جب علماء جو ہوتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں تو ہم فرض عین بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، فرض کفایہ بھی. اعلیٰ حضرت نے تو فرض عین بھی سیکھا، فرض کفایہ بھی سیکھا. اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کم از کم فرض عین حاصل کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک غیر مسلم آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ بتائیے، آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پر عمل کیا، انہوں نے تو علم حاصل کیا. اب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والا ذرا یہ جواب دے کہ آپ نے بھی کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. تو چلے صرف اتنا ہی بتا دیں، سیکھنا دور کی بات کہ فرض علوم ہوتے کون کون سے ہیں اور کتنی مقدار میں سیکھنا لازم ہوتا. اب دیکھیے، ایک خاندان ہو، بڑا خاندان، والد صاحب عالم مفتی، دادا عالم مفتی، نانا عالم مفتی، ماموں عالم مفتی، اور جب ان کے ایک بچے کا، ایک خاندان میں چھوٹے بچے کا ذکر ہو، جوان کا، یہ کیا ہے؟ عالم؟ نو. مفتی ہے؟ نو. تو کیا ہے؟ ایسے جاہل ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ کیسے خراب نکل آیا، پورا خاندان ایسا زبردست اور یہ جاہل کیسے رہ گیا. یہ ایک عیب ہے کہ بڑے صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، اور آنے والی نسل میں کوئی ایسا نکلا. اب ہمارے جتنے اکابرین دیکھیں، سب کے سب صاحب تقوی، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول، سب کے سب صاحب علم، اور ان کے چاہنے والوں کا حال دیکھ لیں کہ جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ کتنا علم سیکھنا مجھے فرض ہے اور کتنی مقدار میں فرض ہے. اعلیٰ حضرت تو 14 سال کی عمر میں تکمیل فرمائیں، اور ہماری عمر 54 سال کی ہو جائے تب بھی ہمیں دین نہ معلوم ہو. یہ ہے مطلب توجہ طلب بات. اگر اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، محبت ہے، تو جو محبوب نے کیا ہم بھی کریں گے. میں تو کبھی کبھی ادنا سی سطحی سی مثال دیتا ہوں عشق مجازی کی. اگر ایک لڑکے کو لڑکی سے، لڑکی کو لڑکے سے محبت ہو جائے نا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں، دو کپل ہیں، دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی. اب ایک ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بھئی مجھے تمہاری ٹوپی اچھی نہیں لگتی، اس کو اتارو. اس نے اتار کے پھینک دی. اپنا ہیئر اسٹائل اچھا کرو، آج 2 بجے آنا، چیٹ کرنی ہے. 2 بجے پہنچ گیا، وہ چیٹ کر رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تم ہیئر اسٹائل ایسا کر لو، ہیئر اسٹائل ایسا کر لو، یہ لباس پہنو، ایسا پہن لو، یہ مجھے پسند نہیں، اس کو چھوڑ دو. اس نے چھوڑ دیا. یہ کرو، اسے کر لیا. اب دوسری طرف آئیں، لڑکی سے کہتی ہے بال سے کرو، تو چل بھاگ یہاں سے. رات کو 2 بجے آنا، چیٹ کریں گے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سوؤں گے تیرے پاس آؤں، تم یہ کپڑے بدل لو، مجھے پسند نہیں ہے. ہر چیز میں مخالفت. کوئی آپ سے پوچھے بتائیں محبت میں ان میں سے سچا کون ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ یا یہ؟ کس کی محبت میں سچائی ہے؟ ہم کہتے ہیں سچائی اس کی جو محبوب کے طریقے پہ چلے، جو محبوب کے لیے اپنی پسند کو قربان کر رہا. ہم کہتے ہیں یہ محبت میں سچے. تو فراڈیا ہے، وقت گزاری کر رہا ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے بلا تمثیل. حضرت راجی جو ہمارے اعلیٰ حضرت چاہیں ہم وہ تو نہ کریں. اعلیٰ حضرت علم سیکھیں اور فرمائے علم سیکھو. ہم کہیں گے ٹائم نہیں ہے، دماغ پہ زور نہیں دے سکتے. اعلیٰ حضرت تقوی اختیار کریں، ہم نہ کریں. تو بتائیے پھر محبت میں سچائی کہاں ہے، صداقت کہاں ہے، عقیدت کے اندر وہ چاشنی، وہ حقیقت کا رنگ کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے؟ یہ تو وقت گزاری ہے. برا نہیں مانیے گا، میں نے اسی لیے کہا میں کچھ تلخ باتیں بھی کروں گا. اعلیٰ حضرت ہمیں اسی وقت اچھے لگتے ہیں کہ بس ناچ چل رہی ہو، ہاتھ ہلائیں، جھومیں، لنگر کھائیں، پھر واپس چلے جائیں. اس وقت ہمیں اعلیٰ حضرت اچھے نہیں لگتے کہ جب اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہماری طرف متوجہ کے تقاضا کرتی ہیں، اعلیٰ حضرت کی سیرت متوجہ کے تقاضا کرتی ہے کہ جو میں نے کیا تم بھی کرو. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ماذا چاہتے ہیں، USA میں رہتے ہیں ہم، آپ بریلی میں تھے، یہاں کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اپنے تقاضے ہیں. یہاں پر میں خود اعلیٰ حضرت ہوں، اور ایک اعلیٰ حضرت دوسرے اعلیٰ حضرت کو فالو نہیں کرتا ہے. یہاں میں اپنے آپ کو فالو کروں گا، بس جو میری تھنکنگ کہہ رہی ہے، جو میرا ماحول کہہ رہا ہے. پھر اعلیٰ حضرت ہمیں اچھے نہیں لگے. اس لیے اعلیٰ حضرت صاحب علم تھے. جو آپ کا ماننے والا ہو وہ بھی صاحب علم، اعلیٰ حضرت والا صاحب علم ہونا چاہیے. کہ جب کوئی آپ سے ملاقات کرے اور آپ بتائیں کہ میں اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوں، تو اتنا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ سے بیسکس پوچھے تو آپ جواب دے سکیں. ورنہ کیا گیا، تعلق تمہارا اعلیٰ حضرت سے ہے اور علم میں تم صفر ہو.
بڑی حیرت انگیز بات ہے. تو اس لیے اس پر توجہ کیا. اعلیٰ حضرت نے بچپن میں روزہ رکھا, 6 سال کی عمر سے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. تو بڑی گرمیوں کا دن تھا, تو والد صاحب آپ کو کمرے میں لے گئے. دوپہر کا ٹائم تھا, بڑا دھوپ, گرمی شدید. تو وہ کچھ فرنیاں وغیرہ شام کے لیے رکھی ہوئی تھیں. تو والد صاحب نے اندر سے دروازہ لگایا اور ایک پیالہ اٹھا کے کہا کہ لو احمد رضا کھا لو. کہا کہ حضور میرے تو روزہ ہے. کہا بچوں کا روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے, کھا لو. کہا کہ نہیں میرا تو روزہ ہے. فرمایا تمہیں کون دیکھ رہا ہے, کھا لو. کہا کہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو والد صاحب نے آپ کو سینے سے لگا دیا. اب یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ کیا والد صاحب روزہ توڑوا رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ بچہ تو روزے کا مکلف ہی نہیں تھا نا. وہ تو اگر روزہ بچہ جان بوجھ کے بھی توڑ دے تو گناہ نہیں ہے اس میں, کیونکہ اس پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے, ابھی تو نفل ہے. اور نفل روزہ, اور وہ بھی چھوٹا بچہ جو مکلف ہی نہیں بنایا گیا, وہ توڑ بھی دیتا تو مسئلہ نہیں تھا. والد صاحب نے یا تو امتحان کی غرض سے یا شفقت تھی والد کی, انہوں نے کیا. لیکن بیٹے کا جواب دیکھیں. اب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کو ذرا سوچنا چاہیے, جو رمضان کے روزے کے 22 گھنٹے اور 24 گھنٹے اور 20 گھنٹے دیکھ کر کہے کہ جی میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا. بڑا مشکل ہے جی روزہ رکھنا. ہٹے کٹے ہیں, سارے کام چل رہے ہیں, چھٹی کے دن بھی روزہ نہیں رکھتے. پھر وہ ایسا روٹین بن جاتا ہے, چلو کام کا تو ایک عذر کچھ شاید کہیں سمجھ میں آ جائے, وہ بھی اگر علماء سے آپ معلوم کریں کہ رعایت مل سکتی ہے کہ نہیں. لیکن ایسی عادت پختہ ہو جاتی ہے کہ چھٹی میں بھی روزہ, گھر میں پڑے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, لیکن روزہ نہیں رکھ رہے. 20 گھنٹے کا روزہ کون رکھے. اعلیٰ حضرت تو 6 سال کی عمر میں روزہ رکھیں جب مکلف بھی نہیں ہے, اور ہم مکلف ہونے کے باوجود روزے نہ رکھیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی محبت کی وجہ سے ہمارا امتحان, کہ جب آقا نعمت سے محبت اور پیار ہے تو اعلیٰ حضرت نے شروع سے ایسا مسئلہ کیا. پھر دوسری چیز خوف خدا, اللہ کے دیکھتے رہنے کا یقین. والد صاحب کہہ رہے ہیں بیٹا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, کھا لو. نہیں, جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. یہ یقین ہمارا کہاں ظاہر ہو گیا. ہم بات پبلک کے سامنے جان بوجھ کے پپو بنتے ہیں نا, گناہ نہیں کریں گے, دیکھو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو, تاکہ لوگ کہیں بڑا متقی آدمی ہے. اور جہاں تنہائی میں پہنچے, جہاں بے تکلف دوستوں کے درمیان پہنچے, جہاں ان گھر والوں کے درمیان پہنچے جن کے بارے میں یقین ہے کہ میرا راز فاش نہیں کریں گے, میرے عیبوں پہ پردہ رکھیں گے, وہاں پہ اپنا لبادہ اتار دیتے ہیں. پھر خراب قسم کی موویز بھی دیکھ رہے ہیں, منظر بھی چل رہے ہیں, گندا لٹریچر پڑھ رہے ہیں, فوش قسم کی تصاویر دیکھی جا رہی ہیں, فیک آئی ڈیز بنا کر فیس بک پہ لڑکیوں سے دوستیاں کر کے چیٹ بھی چل رہی ہے. روم لاک کیا ہوا, کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. اللہ کے دیکھنے کا خوف ہی نہیں. حرام کھا رہے ہیں, پیڑ بھر کے حرام کھا رہے ہیں. اور مت کر نصیحت ناصحہ, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے. جو ہماری اس حرام کثرت سے آنے والی آمدنی کی راہ میں رکاوٹ بنے, جو نشاندہی بھی کرے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, وہ ہمارا دشمن ہے. موڈ آف ہو جاتا ہے, چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, اس سے ملاقات چھوڑ دیتے, اس مسجد میں جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں جہاں کے امام کا بیان کسی حرام کے خلاف چیز پر مشتمل ہوتے ہیں, بڑا سخت بیان کرتے ہیں. ہمارا موڈ بڑا نرم ہو چکا ہے. ہمارے QTV کے کوارڈینیٹر تھے, UK سے آئے تھے, تو ہم علماء کو وہ تھوڑی بریفنگ دے رہے تھے UK کے لوگوں کے مزاج کے بارے میں. کہنے لگے کہ دیکھیں آپ جب کسی چیز کو کہنا چاہیں حرام ہے, ایک دم حرام نہ کہا کریں. آپ کہا کریں یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ حرام نہ دماغوں میں جا کے زور سے لگتا ہے. بڑے نازک مزاج لوگ ہیں, حرام نہ بولو کہ حرام کما رہے ہیں, مناسب نہیں ہے, بدل لیں, اپنا پیشہ بدل لیجیے. ایسے نازک مزاج. علماء بھی مزاج کے مطابق تبلیغ کرے, ورنہ علماء کو سننے چھوڑ دیں. تو بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھیں, علماء تشریف فرما ہے کہ غیر مسلم کا مال ہمارے لیے مباح ہوتا ہے, لیکن بحکم حدیث سوائے دھوکے اور جھوٹ کے. جھوٹ سے کافر کا مال بھی نہیں لے سکتے, دھوکہ دے کے کافر کا مال لینا بھی حرام ہے. اور ہمارے کثیر مسلمان جھوٹ بول بول کر بینیفٹس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی UK میں ایک جگہ میں نے بیان کی, چاچا لڑنے لگی میرے ساتھ, آپ نے کیسا بیان کر دیا. ایک جگہ تو 2 بیچارے مسجد کے امام صاحب تھے, وہ ناراض ہو گئے کہ آپ کو پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی.
میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں بند کمرے میں جا کے کروں، معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہاں پہ آ کے کر لی، لیکن بند کمرے میں تو کوئی نہیں سن رہا ہوتا میری بات کو. وہ پتہ چلا بعد میں وہ دو بھی بینیفٹ لے رہے تھے، اس سے ناراض ہوئے کہ آپ. تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اب اس کے لیے نشاندہی کریں. تو بعض اوقات والد سوچتا ہے میرا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں نے تو اپنے بوگس دلائل سے اس کو سمجھایا ہوا تھا یہ طیب اور حلال ہے ہمارے لیے، یہ مفتی صاحب کیا کر کے چلے گا، آگ لگا کے چلے گا گھر میں. اب چونکہ بیٹا جا کے پوچھے گا ابا کیا کرتے رہے آپ، فراڈ کرتے رہے، ہمیں سمجھاتے رہے کہ یہ غلط کام کو آپ جائز کہتے رہے، تو اب بیٹے کو کیسے سمجھائیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو 2 گالیاں بک دو اور بولے مولوی کو کیا پتا بیٹا، تیرے والد صاحب نے کچھ پڑھا نہیں تبھی اتنا کامل ہے ماشاءاللہ، یہ پڑھ کے بھی کچھ نہ سیکھ سکے. چھولی کی رڑیاں لگا رکھی ہیں لوگوں نے، ان کا نہ سنو میرا بچہ، ہماری سنو. تو ناراض مت ہوئیے گا. میں نے اسی لیے کہا کہ ہماری باتیں تھوڑی سی آپ کو تلخ محسوس ہوں گی. ہمارے یہاں خوف خدا ختم ہو جائے. جہاں ہمیں مادی نقصان کا اندیشہ ہو نا، وہاں ہماری احتیاط عروج پر ہوتی ہے. کبھی آپ سگنل توڑنے کی ضرورت کریں گے؟ مجھے ہندوستان کا تو نہیں پتا، ہمارے پاکستان میں اگر دن دہاڑے ریڈ لائٹ جل رہی ہے اور کوئی گاڑی ادھر سے نہیں آ رہی ہے تو پیچھے والا ہارن مارے گا زور سے، نکلو بھائی آگے نکلو. اور اگر نہیں نکلے گا سائڈ سے نکال کے لعنت کر کے جائے گا اس کو، تو ہمارا ٹائم جائے گا کہ توڑ کے نکل جائے گا. پان کی پیک یہاں پیچھر نسوار ہے، یہاں تھوکنا، یہاں یہ. لیکن جیسے وہ یو ایس اے میں اترے گا، یو اے ای میں یا یو کے ایئرپورٹ پہ، ایک دم انسان بن جائے گا، ایک دم تہذیب آ جائے گی، ایک دم کرینہ آ جائے گا. وہاں پر اگر ایئرپورٹ پہ لائن میں لگا دیں تو یو ایس اے کا ایئرپورٹ ہے، یہ پاسپورٹ، یہ یو کے کا پاسپورٹ ایسا تکبر پیدا کرتا ہے، مجھے لگا کہ لائن میں لڑے گا جھگڑے گا نا. اور یہاں پر آ کر 10 کے اس میں لائن میں آرام سے آگے آ جائے، دوسرے کو آگے دعوت دے گا آگے آ جائے، یہاں کے انسان بن جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مادی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، سزا کا خوف ہوتا ہے، جب ڈنڈا پڑنے کا خوف ہوتا ہے، تو طبیعت انسانی سیدھے راستے پہ چلتی ہے. لیکن ہمارے اکابرین نے سمجھایا کہ دنیاوی نقصان کو فراموش کرو. اللہ اس کے رسول نے ایک وعید بھی بیان کی ہو نا، وہ ہمارے لیے کوڑے سے کم نہیں، وہ اصل ہے. کیونکہ جب اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا تو بس پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. لیکن ہم پرکھتے ہیں اسی کو. جیسے اب نماز کا مسئلہ لے لیجیے، اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں روزہ نہیں چھوڑ رہا. یہ حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، جنہوں نے اپنے دستے اقدس سے کسی کافر کو بھی تلوار نہیں ماری. شفقت، کرم، رحمت ہے میرے آقا کی. لیکن جب اللہ کے دین کی بقا کی باری آئی، جب عبادات کے نفاذ کی باری آئی، تو سرکار فرما رہے ہیں بچہ 10 برس کا ہو جائے اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. علماء فرماتے ہیں نماز میں 7 سال کی عمر میں حکم دینا، 10 برس کی عمر میں مار کر نماز پڑھانا، یہ حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ نماز ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے. تو یہ انہوں نے بتایا کہ فرض ہے. اس کا مطلب جب فرض کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو روزہ بھی فرض ہے. اس لیے پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر 7 برس کا بچہ ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے تو باپ پر واجب ہے کہ اس کو روزے کا حکم دے، روزہ رکھو. اور 10 برس کا بچہ ہو جائے اور روزہ رکھ سکتا ہو، اس کی طاقت رکھتا ہو، تو باپ پہ واجب ہے کہ اس کو روزہ رکھوائے، سختی کرے. روزہ نہیں رکھے گا بچہ تو باپ گناہگار ہوگا، نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں کہے اور بچہ نہ رکھے، نافرمانی کرے، وہ غلط چیز ہے، لیکن باپ پر واجب ہے کہ کہے. تو اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں روزہ رکھا. ابھی تو 7واں سال بھی شروع نہیں ہوا لیکن روزہ رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب خوف خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادات پر استقامت حاصل کرنے کا جذبہ ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی استقامت حاصل ہو جائے. اور یقین سی بات ہے کہ عبادت اختیار کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہوتا ہے. ان حدیثوں میں بھی یہ اشارہ ہے. جب سرکار فرما رہے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو. اب بچے کو نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا اور آپ نے نماز پڑھو، تو خود بخود اشارہ ہے کہ اس کو وضو بھی سکھاؤ اور نماز سکھاؤ. اور جو یہ فرمایا کہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، واضح اشارہ ہے کہ 10 برس تک تو نماز کا مکمل علم سکھاؤ اس کو، وضو کرنا، غسل کرنا، پھر نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، نماز کس سے ٹوٹتی ہے، نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ. تو
تو اب نماز کی مثال یہ آپ لے لیں جو میں اس سے سمجھا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر پہ روزہ نہیں چھوڑ رہے، نماز کیا چھوڑیں گے؟ پابندی سے نماز، روزہ. لیکن چونکہ نماز کے ساتھ کوئی مادی فائدہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم موڈ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. موڈ ہوتا ہے نماز پڑھ دیتے ہیں، موڈ بھی ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ کی گورنمنٹ آف US اعلان کر دیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اعلان کر دیں کہ جو ایک نماز پڑھے گا اس کو $1000 ملیں گے، 5 نمازوں کے ڈیلی $5000. بتائیں کوئی فجر کی نماز قضا کرے گا؟ بولیے. میرے ایک جگہ بیان کیا، اس نے کہا مفتی صاحب اگر $100 بھی کہتے تب بھی کافی ہوتا. آپ نے تو بہت زیادہ کہہ دیا آواز سے. مادی شے ہماری ہو نا، وہی ماں جو اپنی ابھی بچے کو سوتا دیکھے، نہیں بچہ دیر سے سویا، سونے دو فجر میں، وہ کان پکڑ کے اٹھائے، بیٹا اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، کھاتا اللہ ہے، بات اس کے دشمن شیطان کی مانے گا. اعلیٰ حضرت کو دیکھ 6 سال کی عمر میں روزہ نہیں چھوڑا تو نماز چھوڑ رہا میرا بیٹا، کھڑا ہو جا. سارے دلائل یاد آ جائیں گے، تکلیفیں سب بھول جائیں گی. جہاز میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا پکے پکے نمازی ہوں گے، بیٹھیں گے کھانے تک تو نہیں سوئیں گے نا، وہ ویٹ کریں گے، انتظار کریں گے. کھانا کھایا، ایک آدھ مووی دیکھی، کمبل اوڑا، پلٹی. اب ان کو سمجھائیں کہ حضور نماز اتر کے پڑھ دیں گے، ساری ایک ساتھ اتر کے پڑھ دیں گے. یہ بڑے بھولے انداز سے صاحب جہاز میں کیسے نماز پڑھیں گے، وضو کیسے ہوگا، استقبال قبلہ کیسے ہوگا؟ بھائی بولے بادشاہ تو تم نے پہلے کبھی نہیں سیکھا. بڑے بھولے انداز سے کہہ دیا. اگر یہی اب $1000 آپ کے ہر جہاز کی نماز کے $1000 مل رہے ہوتے تو 50 دفعہ فون کر لیتے، مفتی صاحب تھوڑا سا علم درکار ہے، اگر فقیر کو علم سکھا دیں، اس کی پیاس بجھا دیں، فقیر قیامت تک دعائیں دے دیں. کب حاضر ہو جاؤں آپ کی خدمت میں علم سیکھنے کے لیے. اب ہمارا موڈ بدل جاتا، ہمارا انداز بدل جاتا، ہمارا اسٹائل چینج ہو جاتا. اپنا تکلیف، اپنا دوست، اپنا فٹ بال کا میچ، اپنا فیس بک پر چیٹ، پہلے نماز. بھائی ایسے کا مسئلہ. اچھا ہی میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اچھے لوگ ہیں، جو ایسے نا بیکار قسم کی میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو آپ ناراض مت ہوئیے، شاید ہمیں کہہ رہا تھا، آپ کیوں کہیں گے، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں. سمجھانے مقصود ہے کہ اصل چیز کیا ہے، خوف خدا، اللہ کے لیے کام کرنا. جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اگر آدمی اکیلا بھی ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ یقین ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، پھر آدمی کا عمل بہت اچھا رہتا ہے، بالکل مناسب ہے. ہمارا کابری نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سفر پہ نکلا اپنے ملک کی سیر کے لیے. وہ شکار کے پیچھے بھاگا تو اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے، وہ نکل گیا، راستہ بھٹک گیا. تو ایک باغ میں داخل ہو گیا، وہاں ایک مالی تھا، اس کی زوجہ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ بادشاہ کو دیکھا تو تھوڑا پہچان گیا، رنگرو کا لہدا ہی ہوتا ہے لباس. تو اس نے دارو بھی کروا دیا، حضور حکم فرمایا کیا خدمت کریں. تو اس بادشاہ کی نگاہ اس عورت پہ پڑی تو دل مائل ہو گیا، وہ حسین عورت تھی. تو مالی کو کہا کہ فلاں فلاں چیز لے کر آؤ، اس کو بھیج دیا باہر. پھر اس کی بیوی سے کہا سب باغ کے دروازے بند کر دو. تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے دل میں شیطان آ چکا ہے، باہر سارے دروازے بند کر کے آ گئی. تو بادشاہ نے پوچھا سب دروازے بند کر دیے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت سب بند کر دیے، لیکن ایک بند نہ ہو سکا. کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا کہ وہ جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. بادشاہ کے دل پہ چوٹ لگی، اسی ٹائم تائب ہوا، وہ چلا گیا. تو اصل چیز یہ ہے جو میرے آقا نعمت امام علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں ایک 60 سال کے آدمی کو درس دیا ہے. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، اور جوانی تو دیوانی ہوتی ہے. بھائی کر لیں گے، بعد میں دادا جان کو دیکھا تھا آخر میں داڑھی رکھ لی تھی، حج کر کے آئے تھے، تسبیح ہاتھ میں تھی، مسجد میں بیٹھ گئے تھے، ہم بھی سے سنت پر عمل کریں گے، بعد میں دیکھیں گے. لیکن کتنے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں آنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے. میں نے کراچی کے فٹ پاتھوں پہ، ہمارے یہاں 12 گوٹی کہتے ہیں اس کو، وہ بناتے ہیں ڈرافٹ ٹائپ نا، اس میں پھر گوٹیاں چلاتے ہیں، وہ اس کو 12 گوٹی کہتے ہیں. یا تاشی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، بوڑھے ہیں، بالکل بوڑھے، نماز کا ہوش نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امید پر جوانی کو ضائع کیا کہ بڑھاپے میں جا کے سنبھل جائیں گے، لیکن بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد اللہ کی توفیق شامل نہ ہو سکی اور تباہ ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ 60 برس کا ہو جائے اور گناہ نہ چھوڑے تو شیطان اس کے منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو اب ہدایت نہیں پا سکتا. اس کو بھی اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنا ایسا پرانا فرینڈ ہے، اولڈ فرینڈ، جگری یار، لگوٹیا یار، عرصہ دراز سے جو کہتا ہوں کہنا مانتا ہے، نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ رسول کی مانتا ہے، میری مانتا ہے.
اتنا پکا یار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو شیطان بھی منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے 60 سال کے بعد، ایک ٹھپا لگا دیتا ہے، پاسپورٹ پہ ویزا لگتا ہے نا، تو انٹری کی جائز ہو جاتی ہے دوسرے ملک کے اندر، تو منہ پہ ٹھپا لگاتا ہے کہ اب یہ تو میرے ساتھ جہنم میں جائے گا، انٹری اس کی ہو گئی۔ تو حضرت فرمانے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے ایسا، اور یہ جہاں پر اس کی طرف کے گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، ایک تو ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کروانا۔ یہ بھی خاص طور پہ اگر کوئی یہاں پہ ایسا نوجوان بیٹھا ہو، ہم بعض اوقات اپنی فیس بک پر، اپنے اور جگہوں پر ایسا گندا مواد رکھتے ہیں یا ایسی چیٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ اتنا گندا ذہن کا نہیں ہوتا، لیکن ہم اسے اپنے سرکل میں، اپنی گینگ میں داخل کرنے کے اسے کہتے ہیں، شرم دلاتے ہیں، تم لڑکے ہو کہ لڑکی ہو، یہ دیکھو، یہ کرو، یہ اسے گناہ میں لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی پھر ہماری قسم کی عادات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جس مقام پہ ایسا آدمی بیٹھا ہو وہاں شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نائب موجود ہے، کام کر رہا ہے، وہ شیطان والا کام کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم علم بھی حاصل کریں اور پھر تقوی حاصل کریں۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ متکبرین سے بڑی نفرت رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی صاحب کے پاس ملنے گئے تو اس کے نوکر نے کوئی غلطی کی، تو آپ کے سامنے اس نے اپنے نوکر کو بہت ہی ذلیل کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے اتنی حقارت کے ساتھ اس کو ذلیل کیا ہے۔ بہرحال فرماتے میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ صاحب ملنے کے لیے آئے، اعلیٰ حضرت نے ان کو بٹھایا ایک جگہ، پھر اعلیٰ حضرت کا حجامت بنانا نائی آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ساتھ جا کے بیٹھ جائے۔ وہ جا کے جیسے بیٹھا تو پدک کے کھڑا ہو گیا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، یہ آپ نے میرے ساتھ میری بے عزتی کر دی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے جو اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا، یہ تکبر ہے، یہ بھی ایک انسان ہے۔ تو کہا کہ نہیں آئندہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بھی آپ سے آئندہ نہیں ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تکبر کو ناپسند کرتے تھے، اپنے نوکروں کے ساتھ بڑا پیارا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے۔ جیسے کہ روایت میں ہے کہ اعلیٰ حضرت معتکف تھے اور جب تک آپ نے پان ترک نہیں فرمائے تھے، آخر میں ترک کر دیے تھے، اس وقت پان کھانے کی بڑی عادت تھی اعلیٰ حضرت کو، تو افطار میں پان ضرور کھاتے تھے۔ تو وہ افطار کا ٹائم ہو گیا، وہ بچہ پان لایا نہیں، کافی دیر ہو گئی۔ پھر جب وہ آیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پہ ہلکا سا چپت لگائی، میں اتنی دیر سے لائے، تو کہنے لگا کہ جی وہ گھر والوں نے تھوڑا تیاری میں دیر کر دی تھی۔ اچھا چلو کھایا پیا، وہ بچہ چلا گیا۔ اب جو آپ کے ساتھ معتکف تھے نا، وہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تراویح ادا کرنے کے بعد ٹہل رہے مسجد میں، پریشان، ادھر ادھر بہت پریشان، حتیٰ کہ سحری کا وقت آیا، وہ بچہ سحری لے کر آیا، جیسے لایا سحری سائڈ میں رکھ کے اس کو بٹھا لیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے اچانک جوش میں آپ کی چپت رسید کر دی تھی، تو آپ اس کا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا حضور یہ گھر کا بچہ نوکر خادم، وہ تو گھبرا گیا، اور اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت، اتنی علمی شخصیت کے باہر نکل جائے تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو جائے، تو ویسی ایک علمی روب بھی ہوتا ہے، ایک شخصیت کا روب ہوتا ہے۔ پھر وہ مالک، وہ نوکر، وہ گھبرا گیا، اس نے کہا حضور میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ فرمایا آپ نابالغ ہیں، معافی کا حق ہی نہیں رکھتے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت کی عادت تھی جو خرچے وغیرہ ہوتا تھا نا، اس میں اگر کھلے پیسے بچتے تھے تو وہ گلے میں ڈال دیا کرتے، بہت سارے جمع ہو جاتے تو سید حضرات میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت وہ گلہ لے آئے نا، آپ سارے پیسے دکھائے اس کو، کہا کہ اگر ایک چپت مارو گے سارے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ لیا، 3-4 دفعہ اپنے سر پہ مارا اور اس کو پیسے بھی سارے دے کر اس سر۔ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کے مقابلے میں بڑا پن کا اظہار نہ کرے، عارضی کا اظہار کرے۔ اور اگر ایک امپلائی ہے، نوکر ہے، کوئی آپ کا ماتحت ہے، تو اس کو انسان ہی سمجھے، اس کو جانور نہ سمجھے۔ اب ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے، ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کے تکبر ہمارے ہاں پھوٹ کے بھرا ہوتا ہے، جس میں معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا۔ ایک تو ہمارے تکبر ہوتا ہے یہاں باہر رہنے کا، یہ ہر ایک کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہر ایک کے اندر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سو میں ہوتا ہے۔ اور وہ تکبر کب ظاہر ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو وہ علماء سے بحث کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ علماء کی علمی بات کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے، میرا خیال، اور گھر میں بیوی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے کہتے ہیں بیٹی باہر نکلو، وہاں نہیں کرے گا، یہاں کے علماء سے لڑنا شروع کر دے گا، میرا خیال یہ ہے۔
میں نے تو یہ پڑھا ہے، میں نے تو وہ پڑھا ہے. اب یقین کیجیے پاکستان US میں میں نے ایک شخص کو میرے سامنے عالم کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فریڈم آف اسپیچ حاصل ہے نا، کوئی کہہ نہیں سکتا آپ. اور تمیز تو حاصل ہی نہیں ہے، خوف خدا تو حاصل ہی نہیں ہے. تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور یہ تکبر عموماً ظاہر ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں ہندوستان یا پاکستان جاتے ہیں، وہاں کے لوگ USA سے آئے بیچارے کوئی یہاں بیٹا سائڈ میں جب چاچا آ گیا، انکل آ گئے، انکل چوڑے ہو کے جا رہے ہیں. اچھا گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، وہی جیسے میں نے عرض کیا، وہ گھر میں آتے بیوی کہتی جا کے کھانا گرم کر کے کھا لو. بچے کہتے ڈیڈی تھک گئے آپ اکیلے ٹی وی دیکھو، منہ پر جا رہے. وہاں گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہنچیں گے اور چوڑے ہو جائیں گے. بھائی اگر کسی نے تھوڑی شان میں گستاخی کر دی تو اسی طریقے سے زوجہ ہماری ماتحت ہے. اللہ نے اس کو ہمارے ماتحت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھ کے ظلم کریں. اچھا UK میں نے بات بیان کی بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو کھانا کھانے کا ٹائم آیا ہے کہ مفتی صاحب یہ بیان یہاں نہ کیا کریں. کیوں؟ یعنی کہ یہاں میاں نہیں بیویاں ظالم ہوتی ہیں. ایک فون کریں گے پولیس والا آ کے پکڑ کے لے جائے گا. یہاں یہ نہ کہ ہندوستان پاکستان میں بیان اچھا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں جانتا ہوں بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ماشاءاللہ خاندانی ہوتی ہیں، یہاں پر آنے کے باوجود ان کو پردے نہیں نکلتے، وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. اور بعض کا شوہر اتنا ظالم ہوتا ہے، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، بے عزتی کرنا، یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ غلط ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ نادانستہ طور پہ ہلکا چپت مارا. میدان محشر کی گرفت کا خوف دل میں پیدا ہوا. اگر کمزور مخلوق کو میں نے کمزور سمجھ کے کچھ کر دیا، اگر اللہ نے مجھے سامنے کھڑا کیا تو کیا ہوگا؟ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ عاجزی اختیار کر کے معافی مانگ لو. اور معافی وہی مانگتا ہے جو عظیم ہوتا ہے. جس ڈالی میں پھل لگے ہوتے ہیں وہی جھکتی ہے، اس میں پھل نہیں ہوتے وہ تو اوپر رہتی ہے. اور میرے آقا میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عاجزی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت ہی بڑھاتا ہے. تو ہم بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہروں پہ ظلم کر رہی ہیں. بعض اوقات وہاں سے والد صاحب نے بلوا لیا کسی کو، نوجوان کو، پھر شادی ہو گئی، چونکہ انہوں نے سب انتظام کیا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، تو ایسا اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں بعض اوقات جیسے نوکر کے ساتھ. ڈانٹنا، ڈبٹنا، ذلیل کرنا. اگر کوئی میری بہن سن رہی ہو تو یہ بالکل شرم صحیح نہیں ہے. یہاں کی اگر کوئی بون بچی ہے، یہاں کے قوانین کو جانتی ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے بہت سے قوانین کے سلسلے میں پروٹیکشن حاصل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کی عظمت کو نظر انداز کیا جائے. بظاہر یہاں کے ماحول کے اعتبار سے اگر شوہر کمزور ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی ناروا سلوک اختیار کریں گی آخرت میں گرفت ہوگی. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے بچے یہاں، بچیاں خاص طور پر، انہیں سمجھائیں کہ بیٹا یہاں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شوہر ہندوستان سے آ رہا ہے یا پاکستان سے آ رہا ہے تو اس کو مرغا بنانا جائز ہو گیا، اس کو ڈانٹ ڈپٹنا جائز ہو گیا، اس کو ذلیل کرنا جائز ہو گیا. نہیں. بخاری کی روایت ہے، علماء تشریف فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں گروہ سے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے. عورتوں نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا ناشکری کی وجہ سے اور احسان فراموشی کی وجہ سے. ایک روایت میں پھر کویسچن کیا گیا کہ اللہ کی ناشکری؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری اور شوہر کا احسان نہ ماننا. اور پھر سرکار نے فرمایا بعض اوقات شوہر ایک طویل عرصے تک اپنی زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پھر وہ اس سے کوئی ناگوار بات دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے تو نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہا ہے. یہاں شوہر کما کے لا کر دے، اپنا سب کچھ خرچ کرے، اپنے نفسانی خواہشات قربان کر دے، اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دے اپنی فیملی کے لیے، اور آخر میں بیوی کیا کہتی تو نے کیا کیا ہے میرے کو. فلاں کی بیوی کو دیکھو، وہ شوہر اس کا لے کر گیا آسٹریلیا کے وزٹ پر، وہاں چھٹیاں گزار کے آیا، میں یہاں پڑی ہوں گھر کے اندر. فلاں کو دیکھو اس کا زیور کتنا سارا ہے، پیلی ہو رہی تھی پوری پیلی، میں سفید پڑی ہوں. یعنی اگر یہ چیزیں لا کر دے دیں تو شوہر آئے ہائے ہائے، شوہر سے اچھا کوئی نہیں، اور یہ نہ لا کر تو پھٹے منہ، کم وقت تیرے ساتھ ہی میری زندگی خراب ہو رہی. یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے عورتوں کا، یہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بیٹی کر رہی ہے، نبی کریم فرما رہے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا. تو کیا ہم چاہیں گے ہماری بیٹی جہنم میں جائے، آگ میں چلے؟ تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے نا.
شروع سے اس کی تربیت کریں. اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ماں اپنے شوہر کی تعظیم کر رہی ہو، ادب احترام، اس کی خواہشات کے سامنے اپنی خواہشات کی قربانی، اس کی پسند ناپسند پر اپنے پسند یا ناپسند کو قربان کرنا، تو بچیاں سیکھتی ہیں، دیکھتی ہیں، وہ ماں سے سیکھتی ہیں بچی. اور ماں ہی اگر شوہر کو دبا کے جواب دے رہی ہوں اور سینے پر چڑھ چڑھ کے پکا، ڈرتی نہیں ہو تم سے؟ میں ڈر لیتا ہوں. تو بچیاں کہتی کہ او امی تو ہماری شیرنی تھی. تو پھر شیرنی کی بیٹی شیرنی ہوتی ہے، وہ کیسے دب کے رہ سکتی ہے؟ وہ پھر اور ماشاءاللہ تازہ خون ہوتا ہے، جوان خون ہوتا ہے، تو ڈبل شوہر کے لیے آزمائش. اور یہ پھر والدین اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس لیے جو کمزور ہے، اسی طرح آپ کا کوئی نوکر ہو، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو انلیگل جاب کر رہے ہوتے ہیں یا مجبور ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی تنخواہیں کاٹ لیں گے، کمٹمنٹ زیادہ کی ہے کم بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہاں بھاگ کر جائے گا تو وہ شکایت کر دیں گے، بڑا غرق کر دیں گے. انہیں تو ہم پیستے ہیں یوں زبردست ڈانٹنا ڈپٹنا، گالیاں بکنا تک، تھپڑ تک مارنا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ارادتاً تو نہیں مارا، بہت زور سے نہیں، ہلکی سی چپت تھی وہ اعلیٰ حضرت، لیکن خوف خدا تھا نا. انہوں نے تو نہیں دیکھا کہ میں بہت لاکھوں لوگ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پیروں میں گرتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اس بچے سے معافی مانگنے کی؟ آج تھوڑا سا ہرٹ بھی ہوا ہو تو کل خوش ہو جائے گا. بچے تو بھول جاتے ہیں چیز کو. نہیں، وہیں سوئی اٹک گئی. نہیں، غلطی ہو گئی ہے، کیوں غلطی ہوئی؟ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اور ہم شیر ہوتے ہیں، ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں اور توبہ کا دھیان نہیں آتا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلتے ہوئے غور و تفکر کریں. کسی کو مارا ہو، کسی کو پیٹا ہو، کسی کا مذاق اڑایا ہو، کسی کو کسی بھی طریقے سے ہرٹ کیا ہو، کسی کو ذلیل کیا ہو، سب کے سامنے گالیاں بکی ہوں، معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی. میں کئی مرتبہ اپنی زوجہ سے معافی مانگ لیتا ہوں. جیسے ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے الحمدللہ، لڑائی جھگڑا نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ایک ایسی خوشگوار زندگی دکھائیں جس کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی ازدواجی زندگی کو اچھا بنائیں. یہ ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے. لیکن کبھی بات تقاضا ہے بشریت، اگر کوئی طبیعت کی خرابی کسی وجہ سے کوئی جملہ نکل گیا، میں معافی مانگنے میں فخر محسوس نہیں کرتا ہوں اور اس میں دیر بھی نہیں کرتا ہوں. سامنے بھی معافی مانگی، میسج پہ بھی مانگ لیتا ہوں. یہ صرف میں ترغیب کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم کو جب کوئی اپنی بات زبان سے نکالے تو اس کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ الفاظ کے کھیلوں نے ہمیں تباہ کیا ہے کہ ہم بعض اوقات اتنے میٹھے میٹھے اور بھاری بھاری اور پیارے پیارے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں کہ قوم تڑپ جاتی ہے، لیکن وہ الفاظ ہم تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ آئینہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحت، خود ہم غلط کام کر رہے ہوں، یہ چیز نہیں ہوتی. اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اگر ایسا ہو تو میں معذرت کر لوں. بعض اوقات میں شاگردوں کو ڈانٹ دیتا ہوں تو پھر مجھے افسوس ہوتا ہے، اور ڈانٹتا بالکل برحق ہوں. یہ نہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا اور غصہ یہاں کے اتار لیا، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر میں ان کو تھوڑا سا سامنے معذرت بھی کر لیتا ہوں، پھر کسی کو پیسے دے دیتا ہوں، کچھ کہ دل خوش ہو جائے، معذرت کر دیتے ہیں، معاف کر دینا، میدان معاشرت میں پکڑ نہیں دینا بھائی، وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ غلطی تو نہیں کیوں، لیکن یہ کرنا چاہیے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس پہ توجہ کیجیے گا. اچھا پتہ نہیں میں نے بیان 10 بجے اسٹارٹ کیا تھا، نہیں 10:15 کیا، نہیں 9:15 کیا تھا، کتنے کیا تھا؟ 9:20 پہ کیا تھا. اچھا تو ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10:10. مجھے 1 گھنٹے بیان کا کہا تھا کہ کتنی دیر ہو رہی ہے؟ گھنٹہ ہی ہونے والا ہے. 1 گھنٹہ ابھی تو شروع ہوا ہے. ہم شکاگو ٹائم پہ چل رہے ہیں تو آپ شاید نیو یارک کا ٹائم دیکھ ہاں رہے جی، ہیں. میں اپنے شاید وہ پاکستان کا لگا ہوا ہے. نہیں ویسے ٹائم کتنا ہو گیا؟ میں اصل میں نہیں چاہتا ہوں. 50 منٹ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک اور میں واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اس طرف آتا ہوں. ایک آخری درد بیان کروں گا انشاءاللہ اپنا. میرے آقا نعمت امام علیہ سنت ایک دفعہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک بچہ آیا. اس نے کہا کہ میری والدہ آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ تھا. حالت مسکرا دی، فرمایا اچھا میں کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے اپنی جھولی دکھائی، اس میں دال اور ہری مرچیں ابھی خرید کے لے جا رہا تھا. یہ کھلاؤں. حالت نے فرمایا ہمیں منظور ہے، کھا جائیں. کس نے دعوت دی ہے؟
اتنے سے بچے ہیں. اور کس چیز کی دعوت دی ہے؟ دال کی. جو گھر میں بھی پکے تو ہم کہتے ہیں بھوک نہیں ہے. بعضوں کو کہتے ہیں بھوک ہی نہیں ہے. دال پکی ہے نا, گوشت پکے گا تو کھاتے ہیں, دال پکی بھوک ہی نہیں ہے. اور بچہ گھر کیسا ہے, کون ہے پکانے والے, کیا ہے, حضرت نے قبول کیا. اور دال اعلیٰ حضرت کو نقصان دیا, جس سے اعلیٰ حضرت کے مسوڑے سوکھ جاتے تھے, یہ موافق نہیں تھی. اس کے باوجود قبول فرمائے. پہنچ گئے جی گھر میں. گئے تو چھوٹا سا گھر تھا, غریبوں کا گھر. اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے, اپنے وہ ساتھی بھی ساتھ تھے. تو وہ جیسے بیٹھے نا تو ساتھی نے کان میں کہا, حضور پتہ ہے کس کا گھر ہے؟ آپ نے فرمایا کس کا ہے؟ کہا یہ بادشاہ کا تبلچی تھا, اس کا گھر ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کاش آپ ہمیں یہ کھانا کھانے کے بعد بتاتے. لیکن وہ جو پردے کے پیچھے نا بچے کی والدہ نے سن لیا. اس نے کہا کہ حضور میرے شوہر کو تو وصال ہو گیا ہے, اور واقعی وہ تبلچہ بجاتا تھا, لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی, اور یہ جو ہم آپ کو کھلا رہے ہیں بالکل طیب اور حلال پیسے سے. تو حضرت خوش ہوئے, خوب رغبت سے کھانا کھایا. فرمایا کہ میں نے اتنی رغبت سے ابھی تک کبھی کھانا نہیں کھایا. اور پھر فرمایا اگر ہمیں اتنے خلوص کی دعوت دیں تو ہم روزانہ آئیں. تو آپ بھی دیکھیے اس میں چند باتیں ہیں. ہم لوگ بعض اوقات بعض رشتہ داریاں اس لیے ترک کر دیتے ہیں کہ ہمیں بلاوا ہماری شان کے مطابق نہیں ملتا. کسی نے اگر فون پہ کہہ دینا یار وہ آ جانا شادی میں, فون پہ کہا شادی کارڈ لے کر نہیں آئے, یا کسی کے ہاتھ بھجوا دے نا, ہم اتنے گہرے گہرے ہیں, کسی کے ہاتھ بھجوا دے خود چل کر نہیں آئے. اور کسی کے گھر گئے, اس نے خالی چائے کی پیالی سامنے رکھ دی, پھر دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں, پھر گھر آ کر کہتے ہیں خالی چائے پہ ٹرکھا دی, یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری ویلیو ہے. اس کا مطلب ان کی ویلیو ہے نہاری کی ایک پلیٹ, ایک کباب کی پلیٹ, ایک ٹکوں کی پلیٹ, اور آملیٹ ہونا چاہیے تھا تو عزت ہوتی. یعنی جس کی عزت یہ پلیٹیں ہوں, آپ بتاؤ اس کی محبت کیا ہوگی. ہم کہتے ہیں ہماری بےعزتی کر دی. ان چیزوں کو بنیاد بنا کے بعدوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. بعدوں کی اٹھنا بیٹھنا صرف ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے کچھ فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے. ہمارا قربانی کا گوشت بھی انہی گھروں میں پہنچتا ہے جن سے کچھ واپسی کی امید ہوتی ہے. شاید ہی میں پاکستان کے حساب سے زیادہ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے یہاں ایسا نہ ہو, تو کچھ باتیں آپ کو شاید اجنبی بھی محسوس ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ران جائے گی اس کے جس کی امید ہے کہ وہاں سے بھی ران آئے گی, یا آفیسر کے گھر جائے گی تاکہ پروموشن وغیرہ ذرا آسان ہو جائے. اور کسی کے گھر سے اگر نہیں آیا یا آیا ہے تو یوں سے بوٹیاں, تو بالکل پسلیوں والا گوشت نکالیں گے, یوں مرا ہوا گوشت بالکل نکال کے وہ ڈالیں گے, یہ کرا اتنا سا بھیجا, وہ پسلیاں اس کو بھی ایسی دیں گے. اور بعض اوقات غریبوں کو دیتے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین کھانا وہ ہے, ولیمے کا فرمایا سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے, غریبوں کو نظر انداز کیا جائے. بعض اوقات جب ہم تھوڑے سے مالدار ہو جاتے ہیں تو پھر غریبوں کو بلانا اپنی انسان محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے گیدرنگ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ آئیں گے تو یہ تو خواہ محفل خراب کریں گے. یہ جو رویہ ہے ہمارے یہاں, تکبر کا رویہ, غرور کا رویہ, بڑے پن کا رویہ, لوگوں کو حقیر سمجھنے کا, چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہونے کا رویہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ایسے نہیں تھے, بڑے پیار کرنے والے تھے. ایسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض اوقات جب آپ فتویٰ دیتے تو لازم بات ہے کہ کچھ باتیں ہماری موافق ہوتی ہیں, کچھ مخالفت میں بھی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم دین کے قریبی نہیں ہوتے. بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے ہم میں سے شاید جن کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی اچھے عالم اور مفتی کا نام ہوگا, اور وہ رابطہ بھی کرتا ہوگا. زیادہ تر بے نمازی, دنیا دار, دوست احباب اس قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو گھر ہمارے یہاں ہوٹل میں جائیں نا, جو پلیٹ میں کھانا لا کے رکھتے ہیں, پھر ایک وہ جو اضافی مانگتے ہیں اس کو گریوی کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے یہاں لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں, گریوی. تو وہ کھانا کھا لیتا ہے تو بولتے ہیں گریوی ڈالو اس میں, تھوڑا سا ڈال دیتا ہے اس میں. تو معذرت کے ساتھ بعض لوگوں نے علماء کو گریوی بنا لیا کہ اصل تو بس یہ دنیا دار ہے جس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے, پھر کوئی عالم بھی دیکھ لیں گے, اس سے رابطہ کر لیں گے. نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا رابطہ جب علماء کے ساتھ نہیں ہوتا, صرف عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم جاہل ہیں تو جاہل رہ جاتے ہیں. کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو بر وقت کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا. اچھا, پھر ہمیں جب دین یاد کب آتا ہے,
جب وہ وراثت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے تو پھر مجھے میرا حصہ کتنا بنتا ہے، پھر دین یاد آتا ہے نا. معذرت برا نہیں مانیے گا، اکثر والدین اپنی اولاد کو دین کے قریب نہیں آنے دیتے، وہ چاہتے بھی نہیں یہ پورا مولوی بن جائے. بیٹا تھوڑا سا بس ٹھیک ہے، لائٹ تھوڑا تھوڑا. انہیں کب دین یاد آئے گا، کب مفتیان کرام یاد آئے گا؟ جب بیٹا کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے گا نا. یہ جب بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہوگا تو ان کو دین یاد آتا ہے. پھر وہ ہم جیسے وہ فون میسج کرتی ہے، مجھ صاحب یہ بتائیں اگر بیٹا بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر رہا اس کا عذاب کیا ہوگا؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں کہ پہلے بتائیں کہ بیٹے کو اس اسٹیج تک پہنچایا کس نے. اس کا آپ جواب دیں گی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. سمجھانے میں مقصود ہے کہ ہمیں ویسے تو دین کیونکہ ہم قریب نہیں ہوتے نا، اب اگر کوئی مسئلہ سنتے ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. ایسے اعلیٰ حضرت جب فتویٰ دیا کرتے تھے تو بعض لوگ ناراض ہو جایا کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے. ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے، آپ بھی جواب دیں. فرمایا کہ نہیں، اگر وہ جہالت کر رہے ہیں میں کیوں جہالت دو. اور پھر فرماتے کہ اگر کوئی مجھے برا کہہ رہا ہے نا کہنے دو، جب تک مجھے برا کہے گا کم از کم میرے دوسرے سنی مسلمان تو اس کے شر سے محفوظ رہیں. کتنی پیاری سوچ تھی اعلیٰ حضرت کی. ایک تو اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، اور اگر کوئی ہرٹ ہو گیا اپنی حماقت کی وجہ سے تو کبھی بدلہ نہیں لیا ہے حضرت نے. تو اس لیے یہ چیز بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو جواب میں عفو درگزر کا معاملہ رکھیں. اور یہ میں خاص طور پر ایک انٹرنیشنل لیول پر مجھے یوٹیوب پہ فیس بک پہ چل رہا ہوگا، آپ لائیو ہے سن رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں آپ عقیدت ضرور رکھیں. آپ کا کوئی آستانہ ہے، اپنے پیر صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ کسی مفتی صاحب سے، کوئی اور علماء آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن خدا را اگر مقابلے میں کوئی سنی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عقیدت کو بنیاد بنا کر دوسرے کو ذلیل کرنے کو جائز قرار دیں. یہ طریقہ نہ کریں. دوسرا بھی کوئی پیر ہوتا ہے، دوسرا بھی کوئی عالم ہوتا ہے، دوسرا بھی کوئی مفتی ہوتا ہے. آج کل ہمارے ہاں یہ اتنا مطلب یہ کہ غلط رواج چل گیا ہے. اعلیٰ حضرت تو اپنے سنی بھائی کے خلاف، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہے کچھ نہ بولیں، لیکن ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے، میرے پیر صاحب کو کیسے برا بتا، میرے آستانے کو کیسا کہا، میں جس سے عقیدت رکھتا ہوں اسے کیسے کہا. ابھی نہیں دیکھتے سامنے لگے اتنا بڑا عالم ہے، یہ مفتی ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے. ان بزرگوں کا اختلاف علمی اختلاف، اور اتنے علمی ہوگا، ذاتی اختلاف تو اکابرین میں نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نوجوان گالیاں تک بکتے ہیں، گندی گندی گالیاں، غلیظ گالیاں، اور ذاتیات پر اتر آتے ہیں. اتنے غلیظ الزامات کے کانوں کو ہاتھ لگانے کو. دیکھیں میں نظیر ایک پیش کر رہا ہوں. اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے نا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ بچے کس کا ساتھ دیں، فرمایا کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے یہ ان کے رب کا معاملہ ہے. اگر یہ ماں کی فیور میں ہو کے باپ سے بدتمیزی کرے گا، یا باپ کی فیور میں جا کے ماں سے بدتمیزی کرے گا، جہنم میں جائے گا. فرمایا اتنا ہو سکتا ہے اگر باپ ماں کو مارنے لگے تو سامنے آ کر اپنی پیٹھ پر باپ کے وار کو سہ لے، ماں تک زد نہ پہنچنے دے. لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جہنم میں جائے گا. اسی طرح ماں باپ میں سیپریشن ہو جائے تو بعد اوقات بچے ماں کو مظلوم سمجھ کے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو باپ سے بدتمیزی کرنا، برا بھلا کہنا، یا قطع رحمی کر لیتے ہیں، قطع تعلق جائز نہیں ہے. یہ ان ماں باپ کا معاملہ ہے. یہ میدان معاشر میں خود حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں کریں گے. اولاد کو نیوٹرل رہنا واجب ہوتا ہے. یہ نظیر میں نے اس لیے پیش کی کہ اب آپ ادھر آ جائیے. اگر دو علماء میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے، دو تنظیم کے لیڈرز کے اندر پیدا ہوا ہے، دو اداروں میں پیدا ہوا ہے، دو مفتیان کرام میں ہو گیا کوئی علمی اختلاف، اور ہیں دونوں صحیح العقیدہ، ہیں دونوں اعلیٰ حضرت کو ماننے والے، ہیں دونوں آپ کے اپنے، تو خدا را بھی یہ نہ کریں کہ ایک کے ساتھ ہو کر دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کریں. ہاں یہ تو ہے کہ آپ ایک سے عقیدت اپنی قائم رکھیں، لیکن دوسرے کو ذلیل نہ کریں. یہ غلط ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس سے میں عقیدت رکھتا ہوں وہ اجتہادی خطا کر رہا ہوں، سامنے والا بالکل درست ہو. پاسبل ہے نا، انسان ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. میں اپنے شاگردوں کو یہ سمجھاتا ہوں اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے خبردار جواب نہیں دینا.
بلکہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہے تو اتنا ضرور کہہ دینا کہ آپ کو نہیں پتا، وہ تو اور بہت برا ہے، اس کی برائی میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ابھی تم تو بہت کم برائی کر رہا ہو، یہ کہہ کے آ جاؤ بیٹا، جواب نہ دو۔ میں نے سختی سے منع کیا کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہے، بہت کہتے ہیں لوگ، بیانات سنتے ہیں، ابھی اس پہ بھی آپ دیکھیے گا کمنٹس جو ہے نا، کوئی پازیٹیو دے گا اور کوئی نیگیٹو کمنٹس، اور ایسے ایسے دے گا کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں، غلط قسم کے۔ دینے دیں، کوئی بات نہیں، اگر میں نے اخلاص سے کہا ہے، اللہ کے لیے کہا ہے، اور یہ نام ملے گا، پھنسے گا وہی آخرت میں۔ ہم کیوں اس کی سطح پر اتر کر اس کی طرح جہالت کا مظاہرہ کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں؟ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ اختلاف کو سمجھے بغیر، آپ مسائل کو سمجھے بغیر وفاداری ثابت کرنے کے لیے میرے پیر کو برا کہا ہے، اب کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، نہیں، آپ بیٹھ گئے سوشل میڈیا پہ، او تیری مدر سسٹر یہ کر دیا آپ نے، یہ غلط رویہ ہے، اس سے آپ گناہگار ہو سکتا ہے وہ دونوں علمی اختلاف کر کے بھی درجے بلند پا کر جائیں، جیسے امام اعظم کا اور امام شافعی کا اختلاف رہا ہے کہ نہیں رہا؟ خود امام اعظم اور آپ کے جو دو بڑے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، جن کو صاحبین کہتے ہیں، بے شمار مقامات پر صاحبین کا ان سے اختلاف رہا ہے، بلکہ کئی جگہ پر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اصحاب ترجیح نے امام اعظم کے قول کو چھوڑا ہے اور صاحبین کے قول کو لیا ہے، خاص طور پہ جن کا تعلق معاملات سے تھا، کیونکہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے ماحول چینج ہوا، تو اس لیے وہ صاحبین بعد کے زمانے کے تھے، ان کا قول سلسلے میں معتبر تھا، وہ لے لیا۔ لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے صاحبین کو گالیاں بکیوں کے لیے امام اعظم کی مخالفت کر رہے ہیں، نہیں، وہ اختلاف علمی اختلاف ہے، علمی اختلاف کی وجہ سے ادھر امام اعظم کے درجے بلند اور اختلاف کے باوجود صاحبین کے درجے بھی بلند، امام شافعی بھی اللہ کی رضا پا رہے ہیں، امام اعظم بھی پا رہے ہیں، نیچے والا اگر کسی ایک کو برا کہے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار بالکل چھوڑ دے، اعلیٰ حضرت نے اسے سختی سے منع فرمایا اور اس کو بالکل پسند نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا، فتح رضی اٹھا کے پڑھیں، آپ نے فرمایا اگر کسی سنی عالم کی کوئی غلطی آپ کے سامنے ظاہر ہو، اس کو چھپانا واجب ہے، خصوصاً ایسا شخص جس کا فیض جاری ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر وہ برائی اس کی ذات میں ہے تو اس کی ذات کا نقصان ہے نا، اس کے فیض سے تو لوگوں کو محروم نہ کریں، اگر آپ اس کی برائی کو ظاہر کر دیں گے لوگ فیض حاصل کرنا چھوڑ دیں گے اور ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہوگا جو سنی عالم سے دور ہو جائے گا، اور اس صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اصلاح نہ کریں، مراد یہ ہے کہ اب تنہائی میں رہ کر کوئی ایسا لائعمل اختیار کرے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے، وہ برائی دور بھی ہو جائے۔ لیکن جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، بعض اوقات تو ہم نے، یہ میں مسئلہ اکثر بیان کرتا ہوں، اس میں سافٹ ویئرز ڈالے ہوتے ہیں ریکارڈنگ والے، جو بھی کال آئی پوری ریکارڈ ہو گئی، پھر ہمیں کسی سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، اسی میں سے مواد نکالا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ تو یہ تو ایک امانت ہوتی ہے، جب کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے نا، امانت ہے، اس کو ریکارڈ کرنا ہی گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی بات کو ریکارڈ کریں، کیونکہ آگے پھر کوئی بھی سن سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، اس لیے ریکارڈنگ بالکل جائز نہیں۔ ہاں بول دیں ریکارڈ کر لوں، وہ کہے یس تو ٹھیک ہے، اور عمومی طور پہ اگر آپ کہیں گے کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو شاید کہے گا نہیں بھائی ریکارڈ نہیں کرو۔ دوسری بات یہ کہ نجی محافل ہوتی ہے علماء کی، وہ گفتگو چل رہی ہے، کوئی بھی پیچھے بیٹھ کر جو موبائل لے گا اچھی میں ناک کھجاتے رہیں گے، ویڈیو پوری بنا رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے تاکہ پتہ نہ چلے ریکارڈ ہو گیا۔ اب نجی محافل کے اندر گفتگو جو ہوتی ہے وہ کچھ اور قسم کی ہوتی ہے، اس میں سامنے والوں کے ذہن کے مطابق بات چل رہی ہوتی ہے، وہ امراض ہوتے ہیں، آپ اسی چیز کو پبلک کر دیں، لوگوں کے سامنے ڈال دیں، وہ اس ماحول میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ان کا ذہن تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، انہیں تو نہیں پتا پہلے بات کیا چل رہی تھی، بعد میں کیا چل رہی تھی، اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے مشہور عالم مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ ایک جگہ بیٹھ کر ایسی گفتگو چل رہی تھی، وہ کسی نے ریکارڈ کر کے ڈال دی، وہ اتنا ہنگامہ مچ گیا کہ وہ بات صحیح کر رہے تھے لیکن بہت سو کی مرضی کے خلاف بات تھی۔ تو یہ جو ہے یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ تو ایک تو اختلاف کرنا، دوسرا اس طرح کے معاملے کر کے باعث انتشار بن جانا، یہ بھی بہت برا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بھی ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ بس اب آخر میں ایک گزارش جو اہل علم حضرات کے لیے خاص طور پر ہے اور ایک آپ کے لیے بھی میں احساس پیدا کرنے کے لیے، میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، بعض لوگ ابتدا میں ناراض ہوتے ہیں، پھر میں سمجھاتا ہوں۔ ہمیں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے نبی کریم ہیں،
قرآن ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محبوب اور ہم سب سے زیادہ ان کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اجنبی ہم انہی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم نے یہ تو جانا اللہ ہمارا خالق مالک ہے، لیکن مکمل معرفت حاصل کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اسی اگر غیر مسلم ہم سے پوچھے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرواؤ 2-3 جملوں میں، ایسا کہ اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا اچھے انداز سے احاطہ اور تعارف ہو جائے، تو ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کیا۔ اگر ضروری باتیں ہم سے پوچھی جائیں کہ یہ ڈائری رکھیے لکھو اللہ کے بارے میں ضروری باتیں، تو 10 لائنیں 12 لائنیں لکھ کر ہمارا قلم آگے نہیں چل سکتا۔ ہمیں معلومات ہی نہیں اللہ کے بارے میں، صرف چند باتیں دیکھیں گے اللہ ہمارا خالق ہے، مالک، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے سب کو رزق دیتا ہے، اس کے بعد سوچیں گے کیا لکھوں، ایک آدھ جملہ اور آ جائے گا ذہن میں، بس پھر قلم رک جائے گا۔ اس سے زیادہ ہمیں معلومات ہیروز کی ہوتی ہے، گیمز کی ہوتی ہے، کون کس پر چیمپئنز ٹرافی کون جیتا ہے، ورلڈ کپ کون جیتا ہے، اس کو رکھ دیں تو 50 صفحے بھر دیں گے معلومات۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہم بہت اجنبی ہیں، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں قرآن۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو عربی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ترجمہ تفسیر سے اس کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں نہیں پتہ میرا رب قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، ایک شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن ہے، اسے آپ پڑھیں تو تفسیر اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور باقی بات یہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں سے کوشچن کر لیں کہ کیا آپ نے پوری زندگی میں ایک بار بھی کنز الایمان کو پورا ختم کیا ہے، تو ہاتھ نہیں اٹھائیے گا۔ بہت سارے پڑھ کر ہی نہیں دیکھا، بعض نے تو کنز الایمان کو ہاتھ میں اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہے اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا، اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا۔ ہم اتنے اجنبی ہوتے ہیں قرآن سے کہ ہمیں اگر قرآن کی تعریف پوچھے نا، شرعی تعریف، برا نہیں مانیے گا، میرے خیال میں اہل علماء کو چھوڑ کر یہاں پہ شاید کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ قرآن کی شرعی تعریف بتا سکے، کیونکہ ہم اجنبی ہیں قرآن سے۔ ہم نے بس قرآن سے تعلق رکھا ہے ثواب حاصل کرنا، ایصال ثواب، بیٹی رخصت ہو رہی ہے سر پہ رکھ دو، یا گھر میں رکھو برکت ہوگی، یا کوئی فوت ہو گیا قرآن خوانی کرا لو، بس دکان کا افتتاح ہے بچے بلا کے قرآن پڑھا لو، پیسہ اچھا آ جائے گا۔ باقی ہم قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، ہم کہتے ہیں جان قربان کر دیں، لیکن میں معاملہ کہہ رہا ہوں اجنبیت، جس کو میں سمجھانے کے لیے اکثر یہ کہتا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا ہو، آپ پوچھیں کہ ہاں بھائی تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں، پتہ نہیں، یا کہ ہاں ہیں کچھ بہن بھائی، اچھا نام کیا ہے، معلوم نہیں نام کیا ہے، اچھا تمہاری شادی ہوئی ہے، ہاں بچے ہیں، ہاں ہیں، کتنے ہیں، یہ تو پتہ نہیں، اچھا ان کے نام کیا کیا ہے، یہ بھی معلوم۔ میرا ڈرائیور ہے، میں نے اس سے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں، کہنے گا 3 بیٹے ہیں، میں نے نام بتا، 2 کے بتا، یہ کہتا ہے تیسرے کے یاد نہیں، تو ہنس پڑے۔ آپ اندازہ کریں گے کوئی شخص ایسا کہے گا، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا لفظ کہیں گے، کیا سوچیں گے آپ؟ اب اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں پوچھ رہے، بتاؤ نبی کی کتنی ازواج تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کے بیٹے کتنے تھے، ان کی بیٹیاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا تھے، سرکار کی سواریاں کتنی تھیں، سرکار نے ہجرت کے پہلے سال کیا کیا تھا، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10ویں سال کیا کیا تھا، بتا سکتے ہیں ہم کچھ؟ جتنا نبی ہمارے لیے اجنبی ہے نا، ہم نے کسی بڑی شخصیت ایسے کوئی بڑی شخصیت اجنبی نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں ایک سیرت کی کتاب نہیں جس کو ہم نے بار بار پڑھ کے نبی کریم کی زندگی کا احاطہ کیا ہو۔ جس سے پیار ہو جاتا ہے آدمی اس کی ایک چیز کو جانتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کون سا لباس پہنتا ہے، اور اس کے بہن کتنے ہیں، بھائی کتنے ہیں، ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن نبی کریم کے ساتھ بس سطحی سا تعلق، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 12ویں آئی، لائٹنگ کی، ہم نے جلوس نکالا، اس کے بعد یہ پیار اور محبت ہے، لیکن نبی ابھی بھی ہمارے لیے اجنبی سے ہیں۔ اس اجنبیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی میں آقا نعمت امام اہل سنت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اجنبیت ختم کریں۔ نمبر 1 سوانح حیات اعلی حضرت کی، سوانح اعلی حضرت کے نام سے ہے، اپنے گھر میں رکھیں، اس کو پڑھیں A to Z۔
خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پتہ چلے بچپن کیسے گزرا تھا، علم کیسے سیکھا تھا، تقویٰ کیسا ہے، خوف خدا کیسا ہے، پھر علم کی کس انداز سے آپ نے خدمت کی ہے، تو خیر وغیرہ پورا پتہ چلے۔ نمبر 2، کنز الایمان پڑھیں۔ کنز الایمان وہ ترجمہ قرآن ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی ترجمے کی جگہ اٹھا لیں اور پھر اس کو مشہور تفاسیر کے اندر دیکھیں، انشاءاللہ بالکل کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، زبردست قسم کے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے کوئی تفسیر دیکھ کر نہیں لکھوایا تھا، اصحاب نے کہا کہ یہ لکھوا دیں ترجمہ قرآن، فرمایا چلو روزانہ اس ٹائم آ جائے کرو، میں لکھوا دوں گا۔ وہ آیات پڑھتے آپ کیسے لکھو، ترجمہ لکھوا دیتے، اور جب جا کے چیک کیا جاتا تو مشہور تفاسیر کے عین مطابق ہوتا۔ اس کا مطلب یہاں اس میموری میں، اس ہارڈ ڈسک میں جو اللہ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی، اس میں پورا ڈیٹا سیف تھا، ایسا بیان کرتے تھے، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ پھر فتاوی رضویہ، یہ وہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، جس حضرت نے کسی میں بیان سن رہا تھا، پتہ نہیں کس نے کیا تھا وہ بیان، کہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اس کو پڑھتے ہیں، پرائے بھی پڑھتے ہیں اور فقاہت کو مانتے ہیں۔ اور ایک ایسے ہی جو دوسرے مکتب فکر سے تعلق ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ اعلیٰ حضرت ہمارے پاس ہوتے نا تو ہم اس شخص کو ایسا استعمال کرتے کہ کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ لیکن ہمارا علم کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی بہت سی تحریر کو دیمک کھا گئی اور وہ چھپی نہیں ہے، رسالے ختم ہو گئے۔ وہ علمی ذخیرہ ہم کہتے ہیں جی 50 علوم پر دسترس حاصل تھی اور ہر علم پر اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی، کہاں ہے وہ ساری تحریر؟ وہ نظر انداز کی جاتی رہی، توجہ نہیں رہی، وہ گل گئی، سڑ گئی، ختم ہو گئی۔ اچھا، جو جمع ہو گئی فتاوی رضویہ، آپ میں سے شاید کسی نے ہاتھ میں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، بعض ایسے ہوگی جنہوں نے سامنے نہیں دیکھا ہوگا یہ فتاوی رضویہ ہے، مطلب ناراض مت ہوئیے گا، سنا ہے جب وہ بیان ہوتا ہے نا، نعرہ تک واہ کیا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے حضرت کی، 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ، لاکھوں مسائل، واہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے؟ بس سبحان اللہ کہنا تھا کہ جوش تھا، اس کے بعد ہے ہی نہیں۔ اچھا، اب اگر دیکھیں بھی تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ عام سطحی علماء کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو عوام تک لے کر آئے، ان کا براہ راست تعلق قائم کریں۔ اس پر ہمارے ہاں سنجیدگی سے کام نہیں ہوا۔ میں جب زمانے طالب علم میں تھا تو میں نے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا رہنمائے کامل کے نام سے، اس میں اعلیٰ حضرت کا پورا فتویٰ میں لکھ کر نا، اس میں جہاں جہاں مشکل الفاظ ہوتے تھے بریکٹ میں آسان کر کے لکھتا تھا۔ تو میرے استاد محترم مفتی عبدالقیوم ہزاری صاحب کے پاس میں وہ رسالہ لے کر گیا، پہلا میں نے اس کو لکھا تو میں نے پیش کیا، 16 صفحے کا رسالہ تھا۔ تو وہ بڑے علم دوست آدمی تھے، اور حضرات جانتے ہیں یہ جو فتاوی رضویہ جدید ہے، یہ ہمارے استاد محترم کی ہی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مطلب یہ کہ اس کو چاہا کہ یہ مطلب ہر فارسی عبارت کا، عربک عبارت کا ترجمہ ہو، صحیح ترتیب کے ساتھ اچھے انداز سے چھاپا جائے، تو ماشاءاللہ جدید بھی آئے۔ وہ علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب جب میں نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے کام، یعنی عوام الناس کی لحاظ سے کہتے یہ ہے کام، یہ ہونا چاہیے، تب لوگوں کو براہ راست پتہ چلے گا کہ فتاوی رضویہ میں کیا ہے۔ پھر میں نے کیا آپ کو معلوم ہے کہ نام سے 2 کتابیں اور لکھی، پھر وہ میری مصروفیت اتنی، کیونکہ حضرت جانتے ہیں قحط الرجال اتنا ہے، ہمارے پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں، اہل سنت میں کوئی اچھا رہنما اب باقی نہیں رہا، سوائے اللہ ماشاءاللہ انگلیوں پہ گرنے ہیں، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں ان کی جگہ لینے والا کوئی بھی نہیں۔ ہمارے پاس مدرسین ختم ہو رہے ہیں، قحط الرجال ہے۔ کسی نے کہا تھا، ایک دوسرے مکتب فکر والے نے، ایک وقت آئے گا کہ دارالعلوم ان کے ہوں گے اور استاد ہمارے بیٹھے ہوں گے۔ تو مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اگر ہماری یہ کوتاہیاں چلتی رہیں تو ایسے ہی ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کہہ صاحب بڑی بڑکے مار رہے ہیں، آپ نے کیا کیا کارنامہ، تو جتنا میں کر سکا کیا، اور میرا آگے ارادہ ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں، اس پہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ، اور میں آپ کو جب ہوگا وقت پہ تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ لاہور میں تھے، انہوں نے کہا صاحب الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے 35,000 کی تعداد میں ہم نے رسائل چھاپ کر عوام میں بانٹے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے، لیکن جس عوام کے پاس وہ رسالہ پہنچے گا، بیچارہ پڑھے گا، تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا، وہ تو چومے گا اعلیٰ حضرت زندہ باد یہ رکھ دیا جی، تو پھر فیض تو براہ راست جاری نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے، غلط فہمیاں ہیں۔
اگر آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے پڑھیں نا، جو ہمارے اہل سنت میں بدعات رائج ہو چکی ہیں، اعلیٰ حضرت اس کی شدت سے مخالفت فرماتے ہیں۔ میں کافی عرصے پہلے احمد آباد گیا، بیان کر رہا تھا، میں اس ٹائم میں عالم بھی نہیں تھا، ایک مبلغ کی حیثیت سے گیا تھا، تو میں نے وہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت قبور کو چومنے کو منع فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں ہاتھ بھی نہ لگائیں، 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، ادب سے فاتحہ وغیرہ پڑھے اور پلٹ کے آ جائیں۔ وہ محمد باقی صاحب تھے، وہاں کے سنہری بازار کی خاص بازار تھا سنہری مسجد، تو وہ انتقال کر گئے، اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اس زمانے میں میری بڑی سپورٹ فرمائی، بہت پیار اور محبت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اندر چلے گئے، واپس آئے، جب ختم ہو مجھے حجرے میں لے گئے، کھانا نہ کھلایا، پھر کہنے لگے جب آپ نے یہ بات بولی نا، تو میں نے کہا ذرا میں فتاوی رضویہ تو چیک کر لوں کہ اس میں یہ بات لکھی گئی کہ لکھی، فرمانے کہ نہ لکھی ہوتے نا ایسا لاپا مارتا روڈ پہ پھینک دیتا۔ شکر مل گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چھونے کا مسئلہ، ایسے سنہری جالیوں کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، خبردار ہاتھ نہ لگائے، یہ بے ادبی ہے۔ یہی اعزاز کم ہے کہ سرکار نے تجھے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، 4 قدم کے فاصلے پہ ادب سے کھڑے ہوں، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، درود و سلام پڑھیں، دعا مانگیں، اور پھر بغیر پیٹھ کیے باہر نکل جائیں۔ ایسی مزارات پہ چادر چڑھانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ بہت زیادہ بیجا جو نمائش کے لیے خرچے کرتے ہیں، چاہے وہ دینی نام پر ہے، اس کو پڑھ کر دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سنی حضرات یہ ہیں کہ جب وہ ان رسومات کے اوپر آتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کو بھی سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو سائڈ میں رکھو بابا، اور ہم اپنی حرکتوں سے اپنے مسلک کو بدنام کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں بدعتی ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ ہم اپنے عمل سے، اور بلکہ وہ شرارت ہی کرتے ہیں، خود بھی فتح رضویہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مشرک تھا وہ احمد رضا تھا، یہ سب سے بڑا بدعتی تھا، اس نے بدعت عام کی، یہ سب بدعت کو یہ کر رہے ہیں۔ ارے جا کے پڑھ کر تو دیکھو، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر قاطع بدعت آپ کے زمانے میں آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایسا بیان کر دیا ہے کہ اس کو پڑھیں تو بدعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ چونکہ عوام کی براہ راست رسائی فتاوی رضویہ تک نہیں ہے، اور انہیں نہیں پتا کہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت نے کیا فرمایا، لہذا بعض اوقات تو بدعت کو کہتے ہیں یہ تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے، اور کوئی سنی بھی ہوگا تو ہماری ناکوں کے اندر ایک ایسا سینسر لگا ہوا ہے کہ فوراً وہ اسمیل محسوس کر لیتا ہے بدمذہبیت کی، اس سے بدمذہبی بو آ رہی ہے، فوراً غلط کام ہم کر رہے ہیں، دوسرا صحیح کہہ رہا ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں بعض اوقات کہ یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے دیکھیں ذرا فتاوی رضویہ میں، اعلیٰ حضرت نے بعض اوقات اس کا رد کیا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اور بدنام ہو رہے ہوتے ہیں، ہم پھر بدزن ہو جاتے ہیں کہ وہ پڑھتے تو ہے نہیں نا، کوئی ہمیں کہتا ہے یار یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے سارا کام، پڑھو فتاوی رضویہ، ہم کہتے ہیں ٹائم تو ہے ہی نہیں، چل بھائی تیری بات مان لیتے ہیں، بولتے ہیں ہاں یار اعلیٰ حضرت نے کیا، پڑھ کر تو دیکھیں فتاوی رضویہ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، اگر مجھے علماء بھی سن رہے ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان کو یہ تعلیم، میں تو تعلیم کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ، اس کو سلیس اردو میں کر کے، مفہوم نہ بدلیں، الفاظ آسان کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ 16 صفحے کے رسالے، عادت کے 5 6 10 12 15 مسائل لے کر انہیں سلیس اردو میں تبدیل کر کے، مفہوم اعلیٰ حضرت کا ہو، دلائل اعلیٰ حضرت کے ہوں، لیکن آسان اردو میں کر کے، جہاں ٹیکنیکل بات ہے اس کا اچھا مفہوم ذکر کر کے وہ عوام کو دیں کہ یہ ہے فتاوی رضویہ۔ آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد اہل سنت پہ جو تنقیدیں جھوٹ بول کر اعلیٰ حضرت کو بنیاد بنا کر کی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں اعلیٰ حضرت وہ نہیں تھے کہ انہوں نے بدعتیں عام کی ہوں۔ ایک مثلا سوال آیا کہ ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو باقاعدہ بلا کر دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس پہ رسالہ لکھا ہے دعوت میت کو، فرمایا بدعت قبیحہ ہے۔ شریعت نے جو دعوت کا تعارف پیش کیا ہے، فرمایا وہ خوشی کے موقع پر ہے، غم کے موقع پر نہیں۔ دعوت کا مطلب باقاعدہ بلانا، بھائی ابا مر گئے آؤ سب آؤ کھانا کھاؤ، یہ ہے دعوت۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے لوگ تعزیت کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کھانا پکا کے بھی مہمان آئے ہیں وہ کھلا دیا، یہ دعوت نہیں ہے۔
یہ تو آئے ہوئے مہمانوں کو کھلا رہے ہیں، جائز ہے. ایک ہے دعوت، انویٹیشن دیتے نا، اسے اخبار میں اشتہار ہوتا ہے ابا کا سویم ہے، سب آئے کھانا کھلایا جائے گا، یا ویسے ہی کہیں سب کو فون کر کے. یہ فرمایا بدعت قبیحہ. تیجے 40ویں میں جو خرابیاں وہ بیان فرمائیں، مزارات کے اوپر جو خرافات ہو رہی ہیں وہ بیان فرمائیں. عورت کو مزارات پہ جانا منع فرمایا حضرت نے. جب پوچھا گیا کہ عورت مزار کے لیے نکلے تو فرمایا کہ یہ رحمت برکت حاصل نہیں ہوگی، یہ پوچھو اس پہ لعنتیں کتنی نازل ہوتی ہیں. اپنے گھر میں رہے اور وہاں سے اصال ثواب کرے. صرف استثناء رکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کا، جنت البقیع، جنت المعلا، شہداء احد وغیرہ کے مزارات، وہاں عورتوں کا استثناء رکھا گیا ہے علماء نے کہ بھی وہاں عورتیں جا سکتی ہیں. باقی مزارات پہ جانا منع لکھا ہے. اور ہمارے مزارات پہ کیا ہوتا ہے، جا کر دیکھیں یوں اختلاط ہوتا ہے مرد عورت کا، اور بعض جگہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں عورت دھمارے کر رہی ہوتی ہے، بال کھول کے گھوم رہی ہے جی، اور سارے وہ کھڑے ہوئے ہیں عقیدت مند. یہ سمجھتے ہیں شاید ڈھول بجائیں گے تو بابا خوش ہو جائے گا. میں ایک جگہ گیا، بھائی اگر کچھ سن رہا ہوگا برا نہ مانے، انڈیا میں گیا تھا. میں کھڑا ہوا تھا مزار میں حاضری دے رہا تھا، ایک دم ڈھول بجا زور سے، لوگ اچھل گیا ایک دم. پتہ چلا پیچھے اتنا بڑا ڈھول رکھا تھا، دھوم دھوم دھوم، اتنا شور اتنا شور. توبہ. اب یاد رکھیں جیسے زندہ کو شعور حاصل ہوتا ہے، مردہ کو اس سے کہیں زیادہ شعور حاصل ہوتا ہے. بخاری کی روایت سرکار فرماتے ہیں جب تم دفنا کے، جب مردے کو دفنا کے چلتے ہو نا تو مردہ تمہارے قدموں کی کھڑکھڑاہٹ کی سرسراہٹ کو سنتا ہے، لیکن اس کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. یہ ڈھول بجا کے ہم کیا بزرگ کو کیا کرتے ہیں، سارے ثواب ہو رہا ہے، یہ کیا وہ سو رہے ہیں کہ حضور ہم آ گئے ہیں، ڈھوم ڈھوم جاگیے. کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ناراض متوں کو اگر سن رہا ہے، اس لیے میں معذرت بھی کر لیتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ حق سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، گالی بکنے کے لیے تیار ہے، پیچھے لگانے کے لیے تیار ہے. ابھی یہ مفتی نے ایسا بول دیا، پیچھے لگ جاؤ اس کے. ہمارے اکابرین کرتے رہیں. بھائی کون سے اکابرین کرتے رہیں؟ جو ہمارے اچھے اکابرین ہیں کبھی بھی انہوں نے اس کی ترغیبات نہیں دی ہیں. ڈھول ڈھمکا، عورتوں مردوں کا اختلاط، ناچنا گانا، ایسا نہیں ہو سکتا. میں تھوڑا سا بس اینڈ میں کر رہا ہوں، پھر آپ کوشچن کر لیجیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، اعلیٰ حضرت سے اجنبیت کو ختم کیجیے، قریب آئیے اعلیٰ حضرت، براہ راست اعلیٰ حضرت کو خود جانیے. ایک آپ ہم علماء کی زبان سے جان رہے ہیں، اچھی بات. اس کو سمجھ لیں یہ بالکل ایک دیگ ہونا، اس کے چاول کا ایک دانہ ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، خود قریب آئیے، تھوڑا سا علم سیکھیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا مطالعہ کیجیے، علماء سے فیض حاصل کریں. اور جیسے میں نے عرض کی کہ علماء ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم آسان کر کے لوگوں تک اعلیٰ حضرت کی تعلیم کو عام کریں، خاص طور پہ اس طرح کے مسائل، تاکہ ہم پر سے تنقید ختم ہو جائے. اور پھر میرے آقا نعمت امام اہل سنت جمعے کے دن فوت ہوئے، جس وقت مؤذن اذان دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئیے نماز کی طرف، آئیے بھلائی کی طرف. تو روح آپ کی مبارک تشریف لے گئے. اور آج بھی عرس اعلیٰ حضرت پہ آپ تعداد دیکھتے ہیں کتنی. ہماری زندگی میں ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں آتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وصال کے باوجود کیسا فیض ہے، کتنے لوگوں تک فیض جا رہا ہے. اس کی بھی کوشش کریں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسے کام کرو کہ، بلکہ فرمایا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم رو رہے تھے، سارے لوگ ہنس رہے تھے. بچہ پیدا ہوتا ہے نا، سب خوش ہوتے ہیں، بچہ رو رہا ہوتا ہے. فرمایا ایسے کام کرو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تم ہنس رہے ہو اور سب رو رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو. اور ایک بزرگ نے شاید فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے، کوشش کرو کہ تمہاری نیکی ہمیشہ زندہ رہے، بدی نہ کرو کہ بدی زندہ ہو کر تمہارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے. تو اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی اتباع سنت میں گزاری، قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق گزاری، ہم محبت کرنے والوں کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر چینج لانا چاہیے. دیکھیں ایک دم کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتا. میں جانتا ہوں آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی کا اسکول کا ماحول، کسی کا کالج کا، کسی کے گھر کا ماحول ایسا ہے، ایک دم اپنے اندر چینج لانا بہت مشکل ہے. لیکن اپنے اندر انقلابی تبدیلی پیدا کرنے کا پہلا زینہ ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں سوچنا. سب سے پہلے آپ سوچیں کہ مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آئیں، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اسے اپنے لیے ممکن سمجھنا.
اللہ تبارک و تعالی نے دین کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون کیسے حالات میں رہے گا. اس کے باوجود حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وہ رب جانتا ہے ہر دور میں مسلمان اپنے اسلام پر عمل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. تو اس لیے اپنے لیے ممکن سمجھے، جب ممکن سمجھیں گے تو آپ کریں گے. اگر 60 فٹ کے اوپر ایک ڈالر اڑتا ہوا ہے اور اٹک جائے کسی کھمبے کے اوپر اور آپ چڑھ ہی نہیں سکتے ہو، ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے بولیں گے ارے یار چھوڑو، چلے جائیں گے آپ. لیکن ایک اڑ کے آیا بالکل سامنے یوں ہے تو اب آپ ہاتھ روکیں گے نہیں، ممکن ہے نا، تو اٹھا لیں گے آپ. جب ممکن چیز رکھتی ہے تو انسان عمل کرتا ہے. سب سے پہلے اپنے لیے ممکن بنا لیں. یہ ممکن ہے کہ میں اعلیٰ کے طریقے پہ چل سکوں، میں گناہ چھوڑ سکوں، میں لوگوں کی عزت کر سکوں، میں تکبر سے بچ سکوں، میں گناہ سے بچ سکوں، میں اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کو پختہ کروں، میں صاحب علم ہو جاؤں. یہ ممکن ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تلاش جو آپ کے اس مقصود کی راہ میں آسانیاں پیدا کریں. اس کے لیے آپ کے اطراف کے علماء بہترین کردار ادا کریں گے. ان کے پاس جائیے، ریکویسٹ کیجیے کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں دین کے راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے گائیڈ لائن دیں. ہو سکتا ہے ان کی ایسی مصروفیت ہو کہ مکمل وقت نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے انشاءاللہ کہ وہ آپ کو ایک رہنمائی دے دیں گے کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. پھر اس پہ آہستہ آہستہ آپ عمل کریں. جو خاص طور پہ ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میریڈ ہیں، خاص طور پر آپ کے والدین نے کیا کیا؟ وہ تربیت کر سکے یا نہیں کر سکے، وہ گناہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم ان کی گرفت کریں. وہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کا ان کے رب کے ساتھ معاملہ ہے. ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم جا کر کچھ بولے. اگر میں کسی والدین کو کچھ کہتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نا عالم کی حیثیت، میں آپ کو معذرت وہ ہمت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ گھر جا کے یہی باتیں اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا کیا ہمیں سکھایا. نو، آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر انہوں نے کوتاہی کی تو آپ علم نہیں سیکھ سکے. اگر آپ بھی اس کوتاہی کو باقی رکھیں گے تو آپ کی اولاد کا کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کی USA کے اندر، اسی طرح UK کے اندر ایک لوگ آئے تھے پاکستان سے جو فرسٹ ٹائم آئے تھے. وہ وہاں کا ماحول دیکھ کر آئے تھے، یہاں کے اثرات کو بہت کم قبول کیا. پھر ان کی اولادیں پیدا ہوئی تو ان کو سکھایا، انہوں نے بہت کچھ سکھایا اولاد ان کے ساتھ، لیکن وہاں کا اثر بھی قبول کیا. پھر ایک اور نسل آئی، اس نے اوپر والوں کے اثر کو کم قبول کیا، باہر کے اثر کو زیادہ قبول کیا. ہم خوف زدہ ہیں تیسری، چوتھی، پانچویں نسل کے بارے میں کہ جو اپنے بڑوں سے سیکھیں گے نہیں، یا وہ سکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور وہ باہر سے سیکھیں گے اور وہ تباہ ہوں گے اور ان کی اولادیں بھی تباہ ہوں گی. کتنے لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں، میں تو چونکہ ورلڈ وائڈ کام کر رہا ہوں، وہ مرتد ہو گئے، مذہب چھوڑ دیا انہوں نے، غیر مسلمین سے شادی کی. ابھی وہ یہ کویسچن میرے ساؤتھ افریقہ سے ایک دوست نے کیا تھا، اس بھائی نے کیا تھا کہ بعض جگہ ایک علاقے میں نام بھی نہیں لیتا ہوں، وہاں پہ اگر وہاں کی عورت سے نکاح کرنا ہو تو آپ کو ایک اور مذہب اختیار کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ کو لے کے جائیں گے اپنے عبادت خانے میں، وہاں شراب سے غسل دیا جائے گا، آپ ان کا مذہب اختیار کریں گے باقاعدہ، وہ آپ کا نام رکھے گا ان کا بڑا آدمی، پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ وہ غیر مسلم معروف ہوں گے، صرف اس لیے ویزا حاصل ہو جائے. جب وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہے، ویسی دوسری جگہ جاتے ہیں اپنا تعارف اس دوسرے مذہب کے مطابق کرتے ہیں. اپنی دانش میں سمجھتے ہیں مسلمان ہیں، ہم تو خالی ویسے کیا. نہیں، یہ مرتد ہو گیا آدمی، کافر مرتد ہو گیا. یہ اگر مر جائے گا اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اس کو کفن دینا جائز نہیں ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے. یہ کافر ہو چکا مرتد. اور مرتد جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا، سب سے نچلے طبقے میں، جو دین چھوڑ دیتا ہے. ابھی کیوں ایسا ہوا؟ اگر ماں باپ کی اچھی تربیت ہوتی، اچھا ذہن بنایا ہوتا، کچھ دین کے لیے دروازے کھول دیے ہوتے، اتنی اخلاقی گری ہوئی پستی نہیں کرتے. اور ہو سکتا ہے یہیں کا یہ بون بچہ ہو تیسری چوتھی نسل کا جو ایسا کر رہا ہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مذہب کے قریب آئیے، اپنی آنے والی نسلوں کو سنبھالیے، ورنہ کل آپ کی نسلیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. روتے ہیں ماں باپ، روتے ہیں، یقین کریں آنسوؤں سے روتے ہیں. بچے بد مذہب ہو گئے ہیں، بچے کافر ہو رہے ہیں، بچے گھر چھوڑ کر، مطلب لڑکیاں شادی کر رہی ہیں بت پرستوں سے، اور ماں باپ روک نہیں سکتے. یعنی ایسے مجھے بعض فیملیز ملی ہیں کہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو لا کے اپنے کمرے میں ٹھہرایا ہوا ہے، گناہ ہو رہا ہے، لیکن ماں باپ کی ضرورت نہیں کہ ان کو منع کر سکے، کیونکہ ماں باپ نے دین کو کبھی قریب نہیں آنے دیا نا. اگر یہی اولاد ہی گناہ نہ کرتی نا تو چاہے رسول کے قریب نہ ہوتی، ماں باپ کو تشویش نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ٹھیک رہیں بس. یہ ہماری میجر مسٹیک ہے.
ہمیں تشویش ہونی چاہیے اس پر کہ ہمارے بچے ماں باپ کے ساتھ ٹھیک اور اللہ کے رسول کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ سب سے پہلی فکر ہونی چاہیے. لیکن ہمیں وہ فکر نہیں ہوتی ہے. اگر بیٹا نماز نہیں پڑھتا, وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے, وہ تھوڑی بہت موویز گناہ کرتا ہے, لیکن ہمارا کہنا مانتا ہے, شراب نہیں پیتا, لڑکیوں سے دوستی نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. کوئی ہمارے ساتھ تو فرمانبردار ہے, باقی برائیاں نظر ہی نہیں آتی. لیکن وہی بچہ اگر داڑھی بھی ہو, خرابیوں میں نہ ہو, لیکن ماں باپ سے تھوڑی سی بدتمیزی کر لے تو وہ سب سے برا ہے. میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں, برا ہے, واقعی بری چیز ہے. لیکن جب وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. اللہ اس کے رسول کے اور اسلام کے خلاف ہوتا ہے, ہمیں برا نہیں لگتا. یہ ہے قابل تشویش چیز. اپنی اولاد کو دین کے قریب لائیے اور خود خدا را عربک سکھائیں یا اردو سکھائیں یا مذہبی کتابیں, جس لینگویج میں آپ محسوس کرتے ہیں وہ لینگویج ضرور سکھائیے. میں نے یو کے میں دیکھا ہے کتنے بچے ایسے انگلش کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, اور انگلش میں اتنا لٹریچر ہے نہیں. اچھا ہے تو اس تک رسائی باتوں بات نہیں ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا, انہیں کچھ نہیں پتا ہوگا کتابوں میں کیا لکھا ہے, مذہب کیا کہہ رہا ہے. اور ہم ویسے ان کو کوئی تربیت بھی نہیں کرتے کہ چلیں مذہب کی طرف شغف ہو. ہم نے تو اپنی اولاد کو برباد کر دیا نا. ہم کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ یو کے آنے کا ہو رہا تھا, پھر میں نہیں آیا کچھ وجوہات کی بنا پر. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت اچھا ہے وہاں جائے, بچوں کا فیوچر بن جائے گا. آپ یقین کریں میرے نہ جانے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے سمجھا کہ بچوں کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. حالانکہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور میرا حلقہ باب صرف مذہبی ہوگا, اور میرے بچے بھی مذہب کے قریب ہی رہیں گے. اب بھی ماشاءاللہ وہ بڑے بیٹے میرے عالم بن رہے ہیں, انگلش تعلیم بھی, مطلب دنیوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ خدشہ موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہاں رہنا کوئی برا ہے, میں یہ شعور بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں آ گئے ہیں, تشریف لے آئے ہیں, تو آپ یہاں کے مطابق ایک لائحہ ایسا تیار کریں کہ آخرت ختم نہ ہو, آخرت برباد نہ ہو. آپ کی منزل امریکہ نہیں ہے, یو کے نہیں ہے, اٹلی نہیں ہے, جرمنی نہیں ہے, جاپان نہیں ہے, چائنا نہیں ہے, آپ کی کینیڈا نہیں ہے. آپ کی اصل منزل کیا ہے؟ آخرت. ہم جب بچوں کے فیوچر کی بات کرتے ہیں تو وہ قبر سے پہلے کا نام نہیں ہے. اصل فیوچر شروع ہوگا مرنے کے بعد. برزخی زندگی دیکھ لیں, قبر کی زندگی کتنے سال, 1000 سال, پھر میدان محشر, پھر جنت یا جہنم, وہ ہمیشہ کے لیے. اصل تو فیوچر مرنے کے بعد شروع ہوتا. ہم کہتے ہیں بچوں کا فیوچر بنا رہے ہیں, آپ عارضی فیوچر بنا رہے ہیں, بالکل تھوڑے سے فیوچر پہ توجہ, باقی جو کامل فیوچر اس پہ توجہ ہی نہیں ہے. یوں سمجھ لیجیے ایک روڈ ہو بالکل صاف ستھری, آگے بڑا گہرا گڑھا ہے, تو آپ بیٹے کو کہیں گے دیکھو بیٹے روڈ ہے نا, اس پہ گاڑی چلاؤ, اور اتنی اسپیڈ سے, بڑی اسموتھ ہے, بڑی زبردست ہے, خوب بے فکر ہو کے چلاؤ. اور بچہ اگر چلائے گا تو کیا کرے گا؟ بس ہم نے یہ کیا ہوا ہے. امریکہ تک روڈ دیکھی, ہم نے کہا زندگی کی لائی بڑی اچھی گزری, بیٹا آرام سے چلو, خوب زندگی گاڑی تیز دوڑاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اچانک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضور تشریف لائیے. سیٹھ جی کو فکر تھی ٹک کے 10 کیجیے, موت آپ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجیے. وہ تو اعلیٰ حضرت تھے کہ فوت ہوئے ہیں تو لاکھوں آنکھیں اکشبار ہیں, ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعاؤں کے لیے, اور ان کے وسیلے سے نجات اور مغفرت طلب کی جا رہی ہے. آپ کے لیے کون لوگ دعائیں کریں گے؟ ہمارے تو فرینڈز بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ ہی نہیں آتا. میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں. جا کے پوچھ اپنے دوست, یار سنا ذرا نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, وضو کا طریقہ بتا, کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتا, جنازے کی دعا بتا, نابالغ کی کیا ہے, لڑکے کی, لڑکی کی, بالغ لڑکا لڑکی کی کیا دعا ہے. دیکھیے پتہ ہی نہیں ہوگا, بہت سو کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ایسے ایسے لڑکے ہم نے دیکھے ہیں, باپ کا جنازہ سامنے پڑھنا نہیں آتا, بس یوں کی تکبیر, ابھی دائیں کو دیکھ رہے ہیں, بائیں کو دیکھ رہے ہیں, جو جیسا کر رہا ہے ویسے کر کے سلام پھیرا. ابا کو دفنایا, کہتے ہیں اچھا ہوا ابا گیا, ایک روم خالی ہوا, ابا جان نے روم میں قبضہ کیا ہوا تھا. پہلے جنازے کے ساتھ جاتے جاتی ہے, وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ڈیک رکھوں گا, وہاں یہ ہوگا, وہاں ہوگا, ابا گئے, ختم. اس کے بعد چند روز بس وہ گھر میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پھر ختم ہو گئے. ہم نے جو دوست بنائے ہوئے, آپ سوچئے کیا وہ آپ کے میرے لیے درد رکھتے ہیں کہ ہماری قبر پہ آئیں گے, اشارے ثواب کریں گے, روئیں گے, غم منائیں گے؟ نو, آپ جائیں گے, دوسرے فرینڈز بنا لیے جائیں گے. ہم خوار ہو رہے ہیں ان کے لیے, ہم اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں, ہم اپنے اکابرین کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں اور تباہی بربادی مول لے رہے ہیں. ایسا نہ کریں, اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلیں. آج بھی ان کی نسل دیکھیں, عالم پیدا ہو رہے ہیں, صاحب علم لوگ پیدا ہو رہے ہیں.
ہے نا, دین کی خدمت کر رہے ہیں, تو خدا را اپنے دین کے قریب آئیے, اور یہاں آ کر یہ مت سمجھیے کہ منزل پر پہنچ گئے. اللہ نے آپ کو آسانی دے دی ہے, سہولت دے دی ہے. میں نے جمعے میں بھی یہ بات کہی تھی, بس آخری بات یہ کہ بیان ختم کر رہا ہوں کہ اگر آپ یو ایس میں آ گئے ہیں تو یہاں کی ملنے والی آسائشوں کو یا ان پر آخرت کو قیاس نہ کریں. یہ نہ سوچیے کہ میں یہاں آتا ہوں تو اپنا پاسپورٹ دکھاتا ہوں کام ہو جاتا ہے. پاکستان میں اگر ایئرپورٹ پہ آپ امریکہ کا پاسپورٹ دکھائیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں, جی آپ پہلے آ جائیے اور یہ ہو جائے وہ جائے. میدانی معاشرت میں کیسے نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ یو کے اور یو ایس والوں کے الگ لائن اور پاکستانی ہندوستانی بنگلہ دیشوں کے اور ادھر جا لائن میں لگو, پہلے حضرات جائیں گے, وی آئی پی پہلے جائیں گے. نو, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں کویسچن ہوگا. آپ یہاں سکون سے رہ رہے ہیں, آپ کو خالص غذائیں مل رہی ہیں, آپ کی فضا بالکل پاکیزہ ہے, آپ کو ہر چیز کی آسانی ہے, سہولت ہے, گورنمنٹ کے بینیفٹس ہیں, آپ کے لیے چیزیں سستی ہیں آپ کے یہاں کے پیسے کے اعتبار سے. اتنی آسانی سہولت ذرا جا کر دیکھیں ہندوستان میں, ذرا جا کر دیکھیں ہمارے پاکستان میں کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, تکلیف میں, ٹینشن میں, خوف میں, ڈر میں, پریشانیوں کے اندر. تحفظ حاصل نہیں ہے, قانون کی عملداری وہاں پر نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, چوری چکاری چلتی رہتی, تھوڑی بہت ہوتا ہے مسئلہ, لیکن کتنی آسانی سہولت. تو پھر حساب بھی تو ہوگا. تمہیں امریکہ میں تم رہے تھے, تمہیں زیادہ عزت ملی تھی, تمہیں زیادہ سہولیات دی گئی تھی, کیا کیا تم نے اس کے بدلے میں؟ جس کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے بتائیے وہ کام زیادہ کرے گا یا کم؟ جس کو زیادہ تنخواہ دی جائے گی, بینیفٹس دی جائیں گے, اس کو کون سی پوسٹ دی جاتی ہے, بہت ہی امپورٹنٹ یا بیکار قسم کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو اللہ نے نعمتیں زیادہ دی ہیں, عزت دیا ہے, وقار دیا ہے, آسانی ہے, سہولتیں ہیں, تو یاد رکھیے میدان معاشر میں آپ کی ذمہ داری کو زیادہ پوچھا جائے گا. تو آپ الحمدللہ بہت سے مسائل میں ٹینشن میں نہیں ہیں. یہاں پہ بھی غم ہے, پریشانی ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں. مجھے پتا ہے میرے پہ تو پوری دنیا سے ہی میسج آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یار کوئی دنیا کا کون ایسا نہیں ہے جس میں پریشانیاں نہ ہو. امریکہ والوں کی اپنی پریشانی ہے, یو کے والوں کی اپنی پریشانی ہے, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی شوہر بیوی شوہر کی وجہ سے, شوہر بیویوں کی وجہ سے, کوئی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے, کوئی کاروبار کی تباہی کی وجہ سے ہے پریشان, لیکن پھر بھی آسانی سہولت ہے. تو ہمت کیجیے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں, دین کے قریب آئیے, دین کو اپنا بنائیے, اجنبیت کو ختم کیجیے, علماء سے تعلق مضبوط کریں, سیکھنے کی کوشش کریں. اگر چاہیں تو میرا نمبر بھی آپ لے لیں, کبھی کوئی آپ کو پروفیسر, تو سب سے میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے علماء کو فوق دیتے ہیں. یہ آپ کے سروں کے تاج ہیں, ان سے فیض حاصل کریں. لیکن فرض کر لیں اگر علماء تاج ہیں تو تاج کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جوتی بنا لو بھائی. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے علماء سے وقت بے وقت آپ کلام کرتے ہیں, بیچارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بولتے ہیں بڑے یار علماء تو ٹائم نہیں دیتے, ہم کیا کریں بھائی. آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ٹائم پوچھ رہے ہیں یا ان کا وقت لے رہے ہیں, ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہیں. ایسا کچھ ہو آپ ہمیں بھی کر سکتے ہیں, میسج کر لیں, پوچھ لیں, کوئی اس پہ ٹیکسٹ میسج کیجیے گا. وائس میسج میں نہیں سن سکتا ہوں, پرابلم ہوتی ہے, بہت سارے آ جاتے ہیں. ٹیکسٹ میسج پہ ہماری نگاہ تیز چل جاتی ہے. کوئی مسئلہ ہو وہاں پوچھ لیں, ہم سے پوچھ لیں, ہم تیار ہیں اس کے لیے. الحمدللہ میرا رات دن ابھی بھی جو ہے نا 100 سے اوپر میسج موجود ہوں گے. جب بھی میں واٹس ایپ کھولتا ہوں ایسا گرتے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں نا, ٹن 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 ٹن, اور وہ دیکھتا تو 50 60 70. پھر یہ ہوتا ہے میں جیسے بیٹھا ہوں, ابھی کھانے میں دیر ہے تو 50 10 12 کے جواب دے دیے. کوئی ٹی وی پہ میں پروگرامز دیکھتا ہوں, نیوز وغیرہ کے چینلز میں اکثر دیکھتا ہوں تاکہ حالات حاضرہ پر میری نگاہ رہے. کیونکہ ہمارے علماء بعض اوقات تو بالکل ہی اپنے آپ کو مخصوص لوگوں میں محدود کر لیتے ہیں. آپ مجھ سے سیاست پہ گفتگو کریں, پاکستان کی سیاست پہ یا ورلڈ وائڈ, انشاءاللہ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. شاید میں تھوڑا سا آپ سے کم ہوں لیکن میں بہت اچھے سہرا سے گفتگو کروں گا. تو اس میں اب جیسے وقفہ آیا تو فوراً میوٹ کیا اپنا, 10 12 کے جواب دے دیے. میلز بھی چل رہے ہیں, واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, کالز بھی چل رہی ہیں, اکیڈمی بھی ہے, اسٹوڈیو بھی ہے, فیملی بھی ہے, میرے اپنے ذاتی مسائل بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. تو اسی طرح آپ بھی تھوڑی ہمت کریں گے, خاص طور پہ نوجوان آگے آئیے, ہمت کیجیے, دین سیکھیے, انشاءاللہ آپ کی بھی برکات دور دور تک پہنچے گی. میری کوئی بات کوئی جملہ کسی کو ہرٹ کیا ہو یا آپ کو کوئی دل آزاری ہوئی, میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن جو باتیں میں نے عرض کی, گھر جا کے ذرا غور سے ایک آدھ دفعہ ان پہ توجہ کر لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مزید برکات عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت وہ سوال میں نے آپ سے پوچھا, جی کیا کہہ رہے تھے؟
मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मुझे बहुत कव्वाली का शौक़ है। कव्वाली का? जी हाँ। ठीक है। और मैं कई दफ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़ारा, यहाँ तक कि मैं अजमेर शरीफ भी गया हूँ। ठीक है। और अभी भी आज की तारीख इस वक्त भी मुझे मतलब एक जुनूनी कैफियत तक कव्वाली का जिसमें हुजूर का जिक्र हो उससे रग़बत तारी होती है बहुत बार। कल रात भी मैं काम कर रहा था तो मैं गुलाम फरीद साहब से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए उसके ऊपर क्या हिदायत है हमारे फिक्र के साथ। हिदायत दूंगा, आप कबूल कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो मेरा फर्ज है कबूल करना। तो पूछा क्यों मैंने? अब इसमें मैं हजरत ने पूछ लिया है तो मैं जवाब देता हूँ। कव्वाली के बारे में उलमा के दो ग्रोह हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि म्यूजिक मना क्यों है। टाइम है आपके पास जवाब दे दूं? तो खत्म कर है टाइम। म्यूजिक के बारे में दो ग्रोह हैं। एक कहते हैं कि इसमें तो सब मुत्तफिक हैं कि म्यूजिक हराम क्यों किया गया है, इसलिए ये दिल में गफलत पैदा करता है। ठीक है ना, आदमी गाफिल हो जाता है, ध्यान दुनिया की तरफ चला जाता है। म्यूजिक सुने, इसके बाद आपके लिए नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दीनी मामलात की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा, सिकल तारी हो जाता है कल्ब के ऊपर। अच्छी तरह अगर गाने के साथ म्यूजिक हो तो म्यूजिक का एक इसके मतलब अंदर ये चीज रखी गई है कि कलाम की तासीर को बढ़ा देता है। इसलिए आप देखें कि वैसे आप शेर सुने वो गमज़दा इतना नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं वायलेंट करेंगे ना तो एकदम आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। उसने उस शेर की तासीर को बढ़ा दिया। तो उलमा फरमाते हैं कि म्यूजिक फी नफ्सी मना है क्योंकि गफलत पैदा करता है। बुरे अशार के साथ हो तो बदरजा औला मना होगा और गफलत पैदा करेगा। समझ नहीं है? तो बोलते हैं इसका मतलब हुआ कि म्यूजिक के हराम होने की इल्लत और सबब क्या है? गफलत पैदा करना। वो ये कहते हैं जो जवाज के कायदे जैसे आप जो कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि म्यूजिक तासीर बढ़ाता है। तो अगर एक पाकीज़ा कलाम है, आरिफाना कलाम है, उसके साथ जब म्यूजिक मिलेगा तो उसकी तासीर को बढ़ाएगा। जब तासीर को बढ़ाएगा तो अच्छा असर ही मुरत्तब होगा। इसीलिए बड़े बड़े अकाबरीन ने कव्वालियाँ सुनी हैं। अता मोहम्मद दिनयाली साहब हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे आलिम गुजरे हैं कि शायद पाकिस्तान का कोई बड़ा आलिम ऐसा नहीं होगा जिन्होंने उनसे इल्म हासिल ना किया और वो कव्वाली बाकायदा सुनते थे। क़िबला काज़मी शाह साहब बहुत बहरुल उलूम थे, कव्वालियाँ सुनते थे। एक बात तो ये ठीक है। अच्छा, दूसरे जो उलमा है वो जानते हैं कि यही इल्लत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अवाम का मामला ये है कि जब इनके हाथ में कोई चीज़ दे दो और कहो देखो यहाँ तक रहना, इससे आगे ना जाना, तो अवाम कभी भी उन लिमिटेशंस का ख्याल नहीं करती। और फिर ऐसा होता है कि अवाम के हाथ में चले जाए तो उलमा भी बेबस हो जाते हैं। जैसे अब आप जाके मज़ारात पे किसी को खुराफात से रोक कर तो देखें, फौरन आपको कहेंगे बदमज़हब आ गया, मारो और घुसे खा के बाहर निकल रहे होंगे, नाक यहाँ होगी, यहाँ बीवी कहेगी भाईजान कौन है, आप घर में दाखिल हो रहे हैं, आप कहेंगे तेरा सरतार यूं पिट कर आया। तो खुलासे कलाम ये है कि जब अवाम में चीज़ चली जाए तो फिर उसको काबू में नहीं करता, और अवाम कभी भी चीज़ को असल हकीकत पर रहने नहीं देती। इन उलमा ने फरमाया कि हम मुतलकन मना करेंगे, चाहे वो अच्छे कलाम के साथ हो दूसरे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बड़ा नेगेटिव वो मना करते हैं। ये तो एक इजमाली चीज़ होगी। अब जो जवाज के कायल है ना हमारे बड़े अकाबरीन, वो भी ये कहते हैं इसी को शराइत। नंबर 1, पढ़ने वाला बारिश होना चाहिए। नंबर 2, कलाम बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए, उनमें कोई अमरद ना हो, बेरिश शख्स ना हो, और सामने जो मजमा है वो अहल का मजमा होना चाहिए, ना अहल लोग ना हो। और अहल की अलामत क्या लिखी है? फरमाया कि किसी को 7 दिन का फाका हो जाए और एक तरफ महफिल सिमा हो और एक तरफ रोटी हो, तो वो रोटी को छोड़ दे और महफिल समा की तरफ बढ़ जाए और मखसूस सिर्फ कलाम से अल्लाह। अब यहाँ क्या मामलात वो नहीं है, वो आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या क्या मामलात होते हैं। इस वजह से बहरहाल हम जो एक मोतदिल कौल कहते हैं वो ये कि जो इसके जवाज के कायल हैं, जिनके पास दलाइल हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप हैं, आपने किसी चिश्ती मुफ्ती साहिब से मसला मालूम किया, उन्होंने कहा हमारे ठीक जायज़ है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ करें, तो फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से क्वेश्चन करो। और इन्होंने ये इसी के मुकल्लफ थे, इन्होंने पूछ लिया, इनकी तो कोई गिरफ्त नहीं है आखिरत में, मुफ्ती साहब ने फतवा दिया है ना। तो इसलिए जो इसके जवाज का कायल है उसके पास दलाइल है, हम कहते हैं ठीक है, फिर आप उन दलाइल की रोशनी में आप करना चाहे करें। अगर उसमें कोई खराबी होगी तो आप अल्लाह की बारगाह में खुद जवाब दें।
ہم اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے انہی احتیاطوں کی بنا پر منع فرمایا ہے محفل سماع سے ہم نہیں سنتے. یہ ایک معتدل قول ہے. ہم بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ایک چشتی بھائی ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں تم قوالی نہیں سنتے, تم بد ذوق ہو, یہ وہ تو برا بھلا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم حرام کر دو. اس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے. ہر چیز کے یاد رکھتے ہیں, ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میں اپنے دلائل کی روشنی میں دوسرے کے دلائل سننے کو ہی ترک کر دیں. میں نہیں سنتا ہوں اور تمہارا دلیل ضرور غلط ہے میری. اب راہ عدل یہ ہے اور راہ اطمینان یہ ہے اور راہ امن یہ ہے کہ اگر کوئی سنتا ہے آپ کے میں ٹھیک ہے, آپ کے پاس دلائل ہے, آپ سنیے. میرے نزدیک یہ جائز نہیں ہے, میں نہیں سنوں, ختم بات. اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو سن رہا ہے ٹھیک ہے, اس کے اپنے دلائل ہیں, وہ اپنے سنے گا. ہم نہیں سنتے ہیں ٹھیک ہے, پیار محبت ایک تعلق قائم ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے ادارے, ہماری مسجدیں, میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی نہیں, ہمارے تو ہم ہیں نا. ہمارے ادارے, ہماری مسجدیں, ہمارے آستانے جدا ہو گئے. کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ان چیزوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات ہم جو تفسیر اور کافر اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے جاری کرتے ہیں, اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں, اس سے عوام ٹوٹتی ہے. میرا موقف میں نے آپ کو بتایا, میں اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں حتی الامکان. اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی قوالی سنے گا, میں کہوں گا کہ آپ پہلے اس کے دلائل حاصل کریں, اس پہ نظر کریں. یہ نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں ہونا چاہیے. کسی سے اجازت لیں باقاعدہ, پھر قوال کو دیکھیں, کلام کو دیکھیں, مجمع کو دیکھیں. اس کے بعد پھر آپ, اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ اس کو کریں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کر رہے. تو یہ میں نے آپ کو جواب دیا. اب آپ اگر سمجھتے ہیں, آپ نے کسی سے پوچھا ہوا ہے, کلام اچھا ہوتا ہے, قوال اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں آج کل جو ہے نا, وہ میں اس کو تھوڑا ریسرچ کا بھی کام کرتا ہوں, وہ صوفیزم کے بارے میں امریکن بہت کوشچن پوچھ رہے ہیں. دیکھیں صوفیزم جو ہے نا, صوفیزم ہمارے ہاں جانا جاتا ہے مزاروں پہ جا کے. وہ ایک امریکہ کی جرنلسٹ, یو کے کی جرنلسٹ تھی خاتون, وہ پاکستان آئی. اس نے کہا اسلام دو ہوتے ہیں, ایک اسلام جو عام جگہوں پہ مسجدوں میں ہے, ایک اسلام وہ ہے جو مزار پر ہے. اس نے دو اسلام پیش کیے. پہلے اس نے مسجدوں والا دکھایا اور پھر کہنے لگی اب میں آپ کو وہ اسلام دکھاتی ہوں جو مزارات پر ہوتا ہے. یہ صوفیہ کا اسلام ہے. اور آپ خود سوچ لیجئے کہ مزارات پہ کون بیٹھے ہیں, صوفی ہیں. صوفیوں کے نام بدنام کرنے والے, صوفیوں کے نام پر کھانے والے, عمل نہیں کرتے, بے عمل لوگ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, کوئی برا نہ مانے, لیکن ہیں ایسے بے عمل قسم کے لوگ. وہ کہہ رہی یہ ہے صوفی, اس میں ڈھول بھی ہے, اس میں دھمالے بھی ہیں, اس میں عورت ایک بیچ میں گھوم رہی ہے, سارے مرد اس کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, گندے ناپاک مرد کھڑے ہوئے ہیں, بے نمازی لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور عورت ناچ رہی ہے بیچ میں. کہتی ہے کہ یہ اسلام ہے جو صوفیوں کا اسلام. تو آپ جو صوفیزم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اصل میں کوئی ریسرچ کرتا ہے تو وہ یوں نہیں کرتا کہ ہمارے قرآن اور حدیث کو بنیاد بنائے. وہ لوگوں کے عمل کو بنیاد بنا کر پھر اس کے اوپر ریسرچ کی بنیاد رکھتے ہیں. اس کا رزلٹ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے قرآن و حدیث کے خلاف آئے گا. قرآن و حدیث تو مانتے ہی نہیں اس کو. امید ہے کہ آپ بہت بہت شکریہ آپ کا.